آج ہم نے دعوت دی تھی اپنے اسٹوڈیو میں نمبر 1 کانٹینٹ کریئٹر کو، جو کہ ہیں تیموری، اور ان کا اپنا نام تیمور اکبر ہے. ان سے ہم نے بات کی کہ وہ اسکرپٹس کے بارے میں کس طرح سوچتے ہیں، کس طرح کریکٹرز کے بارے میں سوچتے ہیں، کب انہوں نے کانٹینٹ بنانا سٹارٹ کیا، کیا جرنی رہی، سٹارٹ میں کس طرح کا کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے تھے، بعد میں کس طرح کا کانٹینٹ اب وہ پروڈیوس کر رہے ہیں، ان کے اپ کمنگ پروجیکٹس کیا ہیں، کس طرح ان کا دماغ کام کرتا ہے کانٹینٹ کو لیتے ہوئے، اسپانسرز کے ساتھ وہ کس طرح کام کرتے ہیں، پرائسنگ وغیرہ اور ساری ڈیٹیلز. پھر ہم نے ایولیوشن پہ بات کی، سوشل میڈیا کے کہ انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کا دور ہے، کون سی چیز فیوچر میں بہترین ہوگی کانٹینٹ کریئٹرز کے لیے، کہاں پہ ان کو زیادہ مونیٹائزیشن کے موقع فراہم ہوں گے، اور مختلف ان کے اپ کمنگ پروجیکٹس کو لیتے ہوئے ہم نے بات کی. وہ پڑھنے گئے ہوئے تھے انگلینڈ میں، کس طرح انہوں نے وہاں پر اپنی پڑھائی کی، پاکستان میں آ کر انہوں نے کانٹینٹ کریشن کے لیے اپنی جاب چھوڑ دی، کیوں چھوڑی، وہ ساری سٹوری جو ہے اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے کور کی ہے. اور سوشل میڈیا اور کانٹینٹ کریشن اسٹریٹجیز کو لیتے ہوئے وہ سب چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں جو کہ کانٹینٹ کریٹر اور انفلوئنسر کے لیے بہت ضروری ہے. تو مجھے امید ہے جتنا میں نے اس کو انجوائے کیا اس کنورسیشن کو، آپ بھی اتنا کریں گے. اور چلتے ہیں پوڈ کاسٹ کی طرف. کیسے ہیں تیموری بھائی آپ؟ آج کل ڈرامے چل رہے ہیں، ہم نے تو سوچا تھا کہ ہم ایک کانٹینٹ کریئٹر پلس انسٹاگرامر کو بلا رہے ہیں، لیکن ابھی آپ سے بات ہوئی کہ ماشاءاللہ آپ کے تو ڈرامے کے 9-10 ایپیسوڈز بھی چلے گئے ہیں. سر 9 ایپیسوڈز آ چکے ہیں اور آج 10ویں آنی ہے. 10ویں کیا نام بتا رہے تھے؟ کالا ڈوریاں. کالا ڈوریا، واٹ ڈز دس مین؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا. اتنا تو میں نے بھی نہیں سوچا، لیکن میرے خیال سے پہلا مشکل سوال. ہاں پہلا میں نے وہ کہا تھا مشکل سوالات نہیں، مجھے خود نہیں پتا تھا. کالا ڈوریا پنجابی ڈوریاں سی آپ کی وہ بنی ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، کوئی گنجل سا بن گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ادھر نا رشتوں کا گنجل بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کی شادی ہو رہی ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، تو وہ بڑا مکس سا خاندان ہے اور ان کی آپس میں نا بڑی تکرار سی ہے، ٹھیک ہے، تو نوک جھوک چلتی رہتی ہے. تو میرے خیال سے کالا ڈوریاں از سم تھنگ لائک. اور ہم نیوز ہم چینل پہ جا رہا ہے آپ کا؟ ہم پہ. تو آپ کا اس میں کیا مطلب کہ میرا جو رول وہ ہے کہ جو لیڈ پہ ہے نا وہ عثمان خالد بٹ ہے اور ثنا جاوید ہے، اور میں جو ان کا یونیورسٹی کا دوست ہوں، ٹھیک ہے، اور ہم فیملی فرینڈ بھی ہیں. تو میں ان دونوں کا میوچل دوست ہوں، ٹھیک ہے. ان کی آپس میں نوک جھوک ہے، تو میں اکثر جو ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یار نہ لڑو یار، ایزی ہو جو، اس طرح کی بات چل رہی تھی. اور یہ آپ کا خود آڈیشن وغیرہ آپ نے دیا تھا یا the production company find you, how this all started? نہیں، آڈیشن وغیرہ تو کوئی نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو ریکمنڈیشن بھی ہوا تھا، مجھے لگتا ہے انہوں نے میری پروفائل وغیرہ دیکھی تھی، ٹھیک ہے. تو مجھے ان کا میسیج آیا، کال آئی ایک قسم کی، آپ سمجھ لیں ایم ڈی سے کال آئی کہ یہ رول ہے، آپ کرنا چاہیں گے؟ تو میں نے کہا وائی ناٹ، ایک اچھا ایکسپیرینس. اور کیا کچھ کامک قسم کا رول ہے، کچھ ہنسی مذاق والا؟ ہاں یہ کر لیں، کیونکہ مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ میں اتنا کامک رول نہیں ہے، ٹھیک ہے. اکثر جو ہے نا میں فرسٹریٹ ہی ہوا ہوتا ہوں ان دونوں کی لڑائیوں سے، ٹھیک ہے. تو پہلے یہ تھا کہ کوئی سین، مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ ڈرامے میں نا مجھے تھوڑی سا نا وہ جو مہانور کریکٹر ہے اس کا وہ تھوڑا پسند تھا، ٹھیک ہے. لیکن میں نے سنا ہے کہ تھوڑا چینج ہوا ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ مجھے پسند ہے کہ نہیں. تو بھی چل رہا ہے، ابھی زیادہ میں بتا بھی نہیں سکتا. ہاں آپ اپنے آپ کو کس طرح مطلب ڈیفائن کرتے ہیں ان ٹرمز آف این آرٹسٹ؟ بیکاز اگر آپ کا میں مینلی کانٹینٹ دیکھوں تو اٹس فل آف ہیومر، انٹرٹیننگ. جو ٹرینڈ میں جا رہا تھا، فار ایگزامپل ورلڈ کپ تھا کرکٹ کا، تو کنٹینیوسلی آپ کی ڈیلی آ رہی ہوتی ہیں آپ کے. تو مطلب کہ ہاؤ وڈ یو ڈیفائن یور سیلف ایز این آرٹسٹ؟ آپ یہ سمجھ لیں کہ مینلی میں اپنے آپ کو کانٹینٹ کریٹر کہتا ہوں، ٹھیک ہے، ناٹ ایون این انفلوئنسر. کہ مجھے نہیں پتا میری زندگی سے کوئی انفلوئنس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، میرے کام سے کوئی ہو رہا ہے. تو میں اپنے آپ کو فی الحال جو ہے نا ایز اے ویڈیو کریئٹر یا ایز اے کانٹینٹ کریئٹر کی کیٹیگری میں رکھتا ہوں، ٹھیک ہے. کیونکہ ایکٹر میں ابھی اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ مطلب میں پراپر اس فیلڈ میں آیا نہیں ہوں. ابھی پہلا میرا وہ ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلا پروجیکٹ ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ میری راستہ کون سا بنتا ہے، کہ مینلی کانٹینٹ کریشن میں اپنی فوکس رکھوں گا یا ایکٹنگ کی طرف جاؤں گا.
مزہ کس چیز میں آپ کو؟ بیکاز کانٹینٹ کریشن تو آپ تقریباً 2-2.5 سال سے کر رہے ہیں رائٹ، 1 سال سے رائٹ؟ ہاں 1.5 سال. اور ڈرامہ جو ہے آپ کو پہلی مرتبہ ایکٹنگ کا موقع ملا، بٹ آئی ہیو ریڈ سم ویئر اٹ واز این آرٹیکل جہاں پہ آپ نے کہا تھا کہ ایکٹنگ آپ کی ہابی ہے، آپ کو زیادہ پسند ہے. مجھے ایکٹنگ کا شوق تھا. اوکے ٹھیک ہے، کیونکہ میں بچپن سے نا میں کہتا تھا یار ڈرامے میں جانا ہے یار، کوئی نا ایکٹنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی راستہ نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا میں نے کہاں جانا ہے. مطلب سمجھ آ رہی ہے کہ میں مطلب مجھے نہیں پتا کہ میں نے کہاں جا کر انٹرویو دینا ہے، کہاں آڈیشن دینا، مجھے نہیں پتا کون سا چل رہا ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میں اتنی ایفرٹ پٹ نہیں کر سکتا تھا، اس لیول پہ میرا کریز نہیں تھا ایکٹنگ کا کہ میں اتنی خواری کروں. اور مجھے نہیں پتا کہ پھر بھی میں جاؤں اور میں مختلف چینلس کے پاس جاؤں کہ میرا آڈیشن کریں، یہ کریں وہ کریں. تو میں تھوڑا سست قسم کا انسان ہوں. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا یار اپنے گھر میں بیٹھ کے نا، جب کووڈ آیا تھا نا تو میں انگلینڈ سے واپس آیا تھا ماسٹرز کر کے. ماسٹرز کس چیز میں؟ میں نے کیا ہوا ہے MBA کیا ہوا ہے. اچھا بزنس میں؟ ہاں بزنس اینڈ اکاؤنٹنسی میں رائٹ؟ ہاں اسٹریٹجک مینجمنٹ میں ماسٹرز کیا ہوا تھا. ویری سیریس اسٹف. اسٹریٹجک مینجمنٹ. ہاں تو وہ جب میں کر کے واپس آیا، میں آیا تھا جنوری 2020 میں. تو اس کے بعد میں نے کہا یار 3-4 مہینے ریسٹ کرنا ہے، بہت پڑھائی ہو گئی ہے، جاب کرنی 3-4 مہینے. وہ کووڈ آ گیا. کووڈ کے بعد میرا جو ٹائم تھا 3-4-5-6 مہینے ہو گیا. تو اس میں جو ہے نا مجھے تھوڑی سی ہوئی تھی کہ یار کوئی ویڈیو بنائی جائے. نہیں کرنے کو کچھ تھا ہی نہیں. ویڈیو کیوں بنائی جائے؟ کیا جب آپ UK میں پڑھ رہے تھے یا جب آپ بتا رہے تھے؟ میں اس ٹائم بھی نا تھوڑی سی جب UK میں تھا نا میں، تو میں کوئی فنی کی چیز ویڈیو بنا کر نا میں اسنیپ چیٹ پہ لگاتا تھا. میرے دوست وغیرہ تھے نا، بس ان کو نظر آتی تھی. تو میں نے کہا یار پبلک کر دیتے اکاؤنٹ، اس میں کیا ہے. ان دنوں نیا یہ کانٹینٹ کریٹرس کا جو ہے نا، جو انسٹاگرام والے آپ یہ سمجھ لیں کانٹینٹ کریٹرس، ایک تو تھے نا یوٹیوب والے جو پرانے ہیں، انسٹاگرام پہ جو کریشن کا دور سٹارٹ ہوا تھا. تو میں نے کہا چلو پبلک کر دیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. تو میں 1-1.5 مہینے بعد ایک ویڈیو آ جاتی تھی. میں نے کانٹینٹ سیریس اسٹارٹ کیا تھا جب میں نے اسٹارٹ کی. پہلی 2 ویڈیوز میری تھوڑی سی نا سیریس ٹائپ تھی. جیسے کہ کیا اگر آپ کو یاد ہو، کیا کسی کو کریئر ایڈوائز دے رہے تھے؟ نہیں کریئر ایڈوائز میں نے کیا دینی ہے کسی کو، موٹیویٹ کر رہے تھے یا کیا کر رہے تھے؟ میں ان دنوں سوشل میڈیا بڑے نا ایک دم سے ہائپ پکڑی تھی. ٹھیک ہے، تو میں نے جو پہلی ویڈیو بنائی تھی، میں نے کہا تھا یار آپ مطلب ہماری جو زیادہ تر ہے نا لوگ ہیں، وہ انسپائر بہت جلدی ہو جاتے ہیں ایک کریشن کی لائف سے. آپ مطلب کہ ان دنوں نا آپ یہ سمجھ لیں کہ میں کہتا تھا کہ یار ہم نے پتہ کیا کیا ہوا ہے، ہم دیکھتے ہیں کسی کو انسٹاگرام کے اوپر نا، تو کہتے ہیں یار زندگی یہ بندہ جی رہا ہے، اس کے علاوہ سارے جو ہے نا آکسیجن پھونکنے آئے ہیں. which is wrong in a sense, right? wrong کہ مطلب نہیں، اتنا بھی نہیں ہوتا جتنا، کیونکہ آپ صرف اس کو ہی دیکھتے رہتے ہو. ٹھیک ہے، تو آپ خود کچھ کرتے ہی نہیں ہو. آپ کہتے ہو یار لائف تو یہ جی رہا ہے، میں نے یہی کرنا ہے. لیکن آپ کی ہو بھی نہ فیلڈ، آپ کی وہ چیز ہے ہی نہیں. اگر آپ، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ فٹ بالر بننا چاہتے ہیں نا، تو آپ صرف فٹ بالرس کو فالو کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کانٹینٹ کریٹر بننا ہے، آپ تب کانٹینٹ کریٹرس کو فالو کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ کا دل کرتا ہے، تاکہ آپ کی نیش ڈیفائن ہو، تو آپ کا مائنڈ فوکسڈ رہے اس جگہ پہ. تو اس وجہ سے جو ہے نا میں نے اس چیز پہ ویڈیو بنائی تھی. اوکے کہ آپ لوگ جو ہیں یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو کانٹینٹ کریٹر جس کی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو، اس کی تو بڑی فینسی لائف ہوگی، اور یہ اس کے سونے کا انداز بھی ہم سے مختلف ہوتا ہوگا، جاگنے کا انداز بھی، اور یہ جب کھانا کھاتا ان دنوں ڈین بلزرین بڑا مشہور ہوا تھا. تو سارے کہتے ہیں یار زندگی یہ بندہ جی رہا ہے. ٹھیک ہے، باقی تو ایویں زندگی گزار ہی رہے ہیں، کاٹ ہی رہے ہیں. ڈین بلزرین کی میں ایک پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ایز اے گیسٹ آیا ہوا تھا 2-3 اس میں، جس میں وہ فرسٹریٹڈ تھا اپنی زندگی سے، ریگارڈلیس آف دا گلٹس اینڈ گلیمر اینڈ دا فینسی انسٹاگرام فوٹوز یا ویڈیو. جب آپ اس کو دیکھتے ہو نا کہ یار اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پیسہ بھی ہے، لڑکیاں بھی ہے، اس کا بہترین جو ہے مینشن بھی ہے، بزنس بھی کر رہا ہے. بٹ وہ بتا رہا تھا کہ ہی از فیڈ اپ ود ہز لائف اسٹائل. وہ اس کو کہہ رہا تھا کہ یار کتنی ایک جی لیں گے آپ. ہاں یہ کیا ہے، مطلب کہ وہ جو ہے سیٹل ہونا چاہ رہا تھا، اینڈ ہز ٹون جس میں وہ بڑا ڈپریسو لگ رہا تھا، تھوڑا رکنا چاہ رہا تھا، رکنا چاہ رہا تھا، سلو ڈاؤن کرنا چاہ رہا تھا. تو یہ سین تو ہے. تو اس پہ میں نے ویڈیو بنائی تھی، کسی نے نہیں پسند کی. بالکل کسی کو نہیں سننا، اچھی بات کسی کو نہیں سننی، جو میں نے نوٹ کیا ہے. پھر میں نے کیا کیا، میں نے سیریس ٹاپکس میں نا تھوڑا ہیومر ایڈ کرنا اسٹارٹ کیا. یس ٹھیک ہے، تو وہ نا تھوڑا سا کلک کیا.
اس پہ نا مطلب پہلے تو یہ تھا کہ اپنے دوست یار وغیرہ ہی جو ہے نا وہی شیئر ان کو کہتا تھا یار شیئر کر دو, کچھ نہیں ہوتا, 70 بندے جو تمہارے دیکھ رہے ہیں تو کوئی دیکھ لیں گے, کچھ اچھی چیز ہی ہو جائے گی میرے لیے. اسی طرح ہاں. تو پھر انہوں نے نا, میں نے اس جو ایڈ کیا تو مجھے ایسا لگا کہ ان کے دوستوں نے بھی شیئر کیا ہے, تو تھوڑی سی ریچ انکریز ہوئی ہے. تو پھر میں نے سیریس ٹاپک کو سائڈ بھی کیا. نہیں, جو سیریس ٹاپک تھا اس میں ہیومر ایڈ کیا یا کمپلیٹلی انٹرٹیننگ کانٹینٹ؟ نہیں, ہیومر ایڈ کیا. مطلب میں کوئی سیریس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں نا تو میں ان اے فنی وے کر رہا ہوں. اوکے. تو میں ایسی ٹرمز یوز کر رہا ہوں, کوئی مزیدار قسم کی لینگویج اس طرح کی یوز کر رہا ہوں کہ یار, اور ساتھ میں ایڈوائز کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں یار تم لوگ پاگل ہو. عام طور پہ میں کہتا تھا انی دیو, یہ پنجابی ایک ٹرم ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کافی چیز کیچنگ ہوتی تھی. تو پھر میں نے کہا یار بس فی الحال سیریس ٹاپکس کو سائڈ بھی کیا جائے, پراپر کانٹینٹ کریٹ کیا جائے, ٹھیک ہے. جس پہ میں نے اسکٹس لکھنا اسٹارٹ کی تھیں, جو کہ آج لاسٹ ایئر جون کی بات ہے. لاسٹ ایئر جون کی بات ہے. تو میں نے تھوڑا اسٹڈی کیا یار سوشل میڈیا کام کس طرح کرتا ہے. مطلب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ویڈیوز کریٹ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, لوگوں کو پسند آ رہی ہیں, تو ریچ کیوں نہیں آ رہی, فالوورس کیوں نہیں آ رہے, تو وہی لوگ جو ہے نا کامنٹ وغیرہ کر رہے ہیں. تو پھر میں نے اس کو پراپر ریڈ کیا یار کام کس طرح کرتا ہے. آپ کا کانٹینٹ میٹر کرتا ہے, لیکن آپ کو اسٹڈی ہونی چاہیے کہ یار سوشل میڈیا کس طرح ریچ دے گا آپ کو. تو میں نے یہی گوڑ نکالا کہ یار کوالٹی تو آپ کو دینی ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو کوانٹٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا. کانٹینٹ کی کوانٹٹی پہ, مطلب کہ ڈیلی ڈالنا ہے. ڈیلی آپ نے انسٹاگرام ایک دماغ ہے, مطلب سوشل میڈیا ایک دماغ ہے, اس کو آپ نے فیڈ کرنا ہے. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ تیمور اکبر آئے گا, ٹھیک ہے, وہ شام 7 بجے ہر روز پوسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو پتہ ہونا چاہیے. آپ نے اس کو ہلایا ہوا اس طرح ہے, ٹھیک ہے, یا آپ نے اس کو ہلا دیا کہ میں ہفتے میں 3 دن پوسٹ کروں گا, منڈے تھرسڈے فرائیڈے, منڈے تھرسڈے سنڈے یا سیٹرڈے. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار ہفتے میں 3 پوسٹ یہ کرے گا, یہ میرے ساتھ لائل ہے, میں نے اس کے ساتھ لائل ہونا ہے. کیا جو بندہ ہفتے کے 7 دن کانٹینٹ ڈال رہا ہے انسٹاگرام پہ ورسز جو کہ 2 یا 3 دن ڈال رہا ہے, صحیح ہے, دونوں کی کوانٹٹی ہے, لیکن ایک کی کوانٹٹی زیادہ ہے, دوسرے کی تھوڑی کم ہے. شاید جو کم کوانٹٹی میں ڈال رہا ہے شاید وہ تھوڑا کوالٹی کو لیتے ہوئے تھوڑا کانشیس ہے. کس کو آپ کو لگتا ہے آج کل جو روز ڈال رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ سوچ نہیں رہا زیادہ, ہاں, اس کو ٹائم نہیں مل رہا, ایکسٹرا سوچ نہیں رہا کہ مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ روز ڈال, اب کانٹینٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کانٹینٹ کس طرح کا ڈال رہے ہیں. اگر فار ایگزامپل آپ پوڈ کاسٹ ڈال رہے ہیں, آپ روز پوڈ کاسٹ تو نہیں ڈال سکتے نا, ٹھیک ہے. اب میں جس طرح کانٹینٹ کریٹ کرتا ہوں میں روز بھی ڈال سکتا ہوں, جس طرح کی اگر ایک ٹک ٹاکر ہے, ٹھیک ہے, وہ ٹک ٹاک روز کی ڈال سکتا ہے, اس کے لیے مسئلہ نہیں, وہ روز کی 3 سے 4 ڈال سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو کانٹینٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن اگر آپ انسٹاگرام پہ فار ایگزامپل یا یوٹیوب پہ بنا رہے ہیں نا, تو ہمیشہ اسٹارٹ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو کوانٹٹی دینی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. آپ سوچیں گے نا یار میں نے کوالٹی کانٹینٹ دینا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں آپ مار کھا جاتے ہیں. آپ کی جو کامیابی کی اصل ریزن ہے, آپ اس کو کس طرح مطلب وہ کریں گے کہ وہ کوانٹٹی ہے یا وہ آپ کا سینس آف ہیومر جو جس طرح آپ یوز کرتے ہیں ڈیلی لائف کی چیزوں میں ایک ان اے ویری فنی وے آپ اس کو پریزنٹ کرتے ہیں, یہ آپ کی کامیابی کا راز ہے انسٹاگرام پہ؟ کامیابی کا راز کوانٹٹی بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے خیال میں کوانٹٹی آپ انکریز کریں گے تو کوالٹی آئے گی کانٹینٹ کے اندر. اب ہفتے میں ایک کانٹینٹ ایک ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب نیکسٹ پروسیس ہے, مطلب پروسیس ایک تھرو آپ پہنچ جائیں گے کوالٹی تک, ٹھیک ہے, لیکن اس کو ٹائم لگ جائے گا. بٹ اگر آپ روزانہ ڈال لیں تو ہاؤ کین یو ٹیک آؤٹ دا ٹائم کہ آپ فوکس کریں کوالٹی پہ؟ بیکاز کوالٹی کے لیے آپ کو بیٹھنا پڑے گا, تھوڑا سا سوچنا پڑے گا, ریسرچ کرنی پڑے گی. سوچ میں نے نوٹ کیا کہ سوچنا, اگر آپ فوکسڈ ہے نا, آپ کا کام ہی یہ ہے. میں صبح اٹھتا ہوں نا اگر, تو ٹھیک ہے میں سوچ رہا ہوں تھا کہ یار ویڈیو کیا ڈال لوں, ٹھیک ہے, یا میں نے کل سوچا ہوتا ہے کہ یار میں نے آج یہ والی اس طرح کی ویڈیو ڈالنی ہے, ٹھیک ہے. آپ سوچیں کہ مین جو چیز ہے نا کانٹینٹ کریشن میں, اگر آپ فنی کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. نہیں کس ٹائم جوک جس طرح آپ نے کریک کیا نا, ٹھیک ہے, اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ٹائمنگ کے لیے ایڈیٹنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے کس جگہ پہ کٹ دی ہے, ٹھیک ہے. مطلب جوک آ رہے ہیں وہ یوں آ رہے ہوں, یہ نہیں کہ آپ نے کیا 2 سیکنڈ ڈیلے آیا ہے, اگلا آیا, تو اس کا ایک پرٹیکولر ٹون ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہ مجھے ایڈیٹنگ کا آپ سمجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا, بالکل کچھ نہیں پتا تھا, لیکن ایڈیٹنگ کر کے مجھے پتا لگا کہ یار کہاں پہ کون سا کٹ ڈالنا ہے, ٹھیک ہے. میں
میں کیا ہر کریٹر میں خیال سے اسی طرح سوچتا ہے کہ ایڈیٹنگ کے لحاظ سے وہ کانٹینٹ سوچتا ہے. مطلب ایک کانسیپٹ آ گیا نا, ٹھیک ہے, اب اس نے اسکرپٹ لکھنی ہے نا, اس کی کوئی چیز لکھنی ہے, ٹھیک ہے, تو اس نے ایڈیٹنگ کے لحاظ سے شوٹ بھی وہ کرتا ہے اور اسکرپٹ بھی اسی حساب سے لکھتا ہے کہ کٹ میں نے کہاں پہ لگانا ہے, کہاں پہ کٹ لگانا ہے, کہاں کا نہیں لگانا. تو آپ کا ہر ایک جو انسٹاگرام کی ویڈیو ہے تو دیٹ از پری پلان, کمپلیٹلی اسکرپٹڈ, اور اسکرپٹڈ ان اے وے کہ وہ ایڈٹ میں جب میں جاؤں گا تو کٹ کہاں پہ لگانا ہے اس لحاظ سے آپ اسکرپٹ لکھتے ہیں. دیکھیں آپ یہ سمجھیں کہ جو میرا کانٹینٹ ہے وہ ریوالو کرتا ہے 5 سے 6 چیزوں کے درمیان, ٹھیک ہے. ایک ہے دیسی کانٹینٹ, ٹھیک ہے, دیسی فیملی کانٹینٹ, ٹھیک ہے. ایک ہے 90s کے جو فرینڈس دوست ہیں ان کی آپس میں کیا چیزیں ہوتی تھیں, ٹھیک ہے, ریلیٹیبلٹی میٹر کرتی ہے نا. اور ایک ہوتا ہے کہ اسکول کے جو دوست تھے, ٹھیک ہے, اسکول کے دوستوں پہ پرانے دوستوں کے کیا سین ہوتا تھا, کیا باتیں کرتے تھے, ٹیچرس سے کیا باتیں ہوتی تھیں, یہ چیز ہوتی ہے. اس کے علاوہ بہن بھائیوں کے کیا معاملات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ کرنٹ سچویشن میں دوستوں کے اور لڑکے اور لڑکیوں کے کانٹینٹ ہوتا ہے. کہ لڑکوں کا پرٹیکولر کانٹینٹ ہوتا ہے کہ لڑکے کس طرح باتیں کرتے ہیں, کہاں بیٹھتے ہیں, کیا کرتے ہیں. ایک لڑکیوں کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ چیز ہوتی ہے. یہ 5 سے 6 جو ہے نا مختلف ڈومینز ہیں, اور ان کے درمیان ایک چیز آتی ہے جو کرنٹ سچویشنز ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر. کیا جو 90s کا اور یا جو پرانے دوستوں کا آپ کانٹینٹ ڈالتے ہیں تو وہ ریلیٹیبل آج کی آڈینس کر پاتی ہے کہ 90s میں بہت کرتی ہے. VCR ہوا کرتا تھا, رائٹ, ہم اس پر موویز دیکھا کرتے تھے. پھر CD روم آیا, CD والی جس میں CD ڈالا کرتے تھے. تو کیا وہ آج کی جنریشن جو کہ جین زی جس کو ہم بولتے ہیں وہ اس کو ریلیٹ کر پاتی ہے؟ کرتی ہے. مطلب اس طرح کرتی ہے کہ آپ سارا ٹارگیٹ ان کو نہیں کرتے نا. آپ دیکھیں کہ 25 سال کے لوگ کتنے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے اسی لیے وہ ڈومینز بنائی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. ایک دیسی موم کا کانٹینٹ ہے, ٹھیک ہے. ایک دیسی فادر کا ہے, مطلب دیسی فیملی کا کانٹینٹ ہے, وہ جو ہر ایک کا ہوتا ہے میکسیمم طور پہ, ٹھیک ہے. آپ نے وہ کانٹینٹ نکالا, آپ نے اس میں سے فالوورز نکالے, آپ نے اس سے ریچ نکالی, ٹھیک ہے. اب ایک ہوگا پراپر لڑکیوں کا کانٹینٹ ہوگا, ٹھیک ہے. وہ لڑکیاں جو ہیں وہ 90s کی بھی ریلیٹ کریں گی, جین زی بھی ریلیٹ کرے گی, ٹھیک ہے. ایک پھر پرٹیکولر لڑکوں کا کانٹینٹ آتا ہے, ٹھیک ہے. وہ اب میں اس کے اراؤنڈ ریوالو کرتا رہتا ہوں. تو مجھے جب لگتا ہے کہ یار اس سے ریچ نکل گئی ہے, میں اسے چینج کر دیتا ہوں. میری جو اگلی ویڈیوز آئیں گی وہ کسی اور ٹاپکس پہ ہوں گی. فار ایگزامپل اگر آپ کو ایک ویڈیو بنانی ہو نا 90s کے جو آپ کے دوست ہے یا جو دوست ہوا کرتے تھے اس زمانے میں, جس طرح وہ ہینگ آؤٹ کیا کرتے تھے, یا کسی مووی کے لیے اگر جانا ہو یا گھر میں دیکھنی ہو یا ڈنر پہ, تو اس کے لیے آپ ریسرچ کہاں سے کرتے ہیں؟ مطلب کہ بیسڈ آن یور پرسنل تھنگ. ہاں پرسنل. میں نے چیز یہ نوٹ کی ہے کہ یار جو آپ کے ساتھ ہوا ہے نا وہ میکسیمم آڈینس کے ساتھ ہوا ہوا ہے, میکسیمم لوگوں کے ساتھ وہ ہوا ہوا ہے. مطلب میں نے بھی کل پر ابھی میں ان سے بات کر رہا تھا, میں کہہ رہا تھا کہ میں نے پرسوں ویڈیو ڈالی ہے, میں بریڈ کھولی میں نے تو میرے ہاتھ میں ربر بینڈ تھا, ٹھیک ہے. تو میں اس کے ساتھ نا کھیل رہا تھا, ٹھیک ہے. تو مجھے ایک دم سے نا وہ یاد ہے کہ ہم بچپن میں جادو کرتے تھے, ٹھیک ہے, کہ ان 2 انگلیوں پہ ربر بینڈ کھولیں گے نا ہاتھ تو ان 2 انگلیوں پہ چلا جائے گا, ٹھیک ہے. یاد ہے وہ کرتے تھے. تو میں نے کہا یار اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جادو تو کافی کرتے تھے. تو میں نے سارے سوچے پھر بیٹھ کے کون کون سے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک وہ ہوتا تھا انگلیوں پہ یوں کرتے, دیکھنا انگلی والی اس سائڈ پہ ہو جائے گی تو ہم انگلی چینج کرتے تھے, جلدی میں پتہ نہیں لگتا. تو میں وہاں سے خیال آ گیا, کیونکہ آپ سوچ ہی رہے ہو کہ آپ نے کانٹینٹ نکالنا ہے. تو لائک ڈوئنگ ایوری ڈے یو آر پٹنگ آؤٹ اے پیس آف کانٹینٹ نا, اتنے جلدی سے آئیڈیاز ریوالو کر رہے ہیں آپ کے ذہن میں, اور پھر آپ اس کو بیٹھ کر فائن ٹیون کر رہے ہو, پھر اسکرپٹنگ ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی ایک دن میں تھوڑا سا مشکل نہیں دکھتا آپ کو؟ فار ایگزامپل اگر آپ نے جسٹ فار دا سیک آف کنوینئنس جو ایگزامپل آپ دے رہے ہیں کہ جو آپ پرانے زمانے میں میجک کیا کرتے تھے انگلیوں کے ساتھ یا ربر بینڈ والا, اس کو فائن ٹیون کرنا, پھر اس کے لیے اسکرپٹنگ کرنا. وہاں پر بات آتی ہے کوانٹٹی کی. جتنی آپ نے اتنی کوانٹٹی میں ویڈیو بنائی ہوئی ہے نا, تو آپ کو پتہ ہے میں نے ویڈیو بنانی کس طرح ہے. آپ 10 منٹ کے اندر شوٹ کر لیتے ہو ویڈیو, 10 منٹ میں زیادہ کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اگر آپ کو پتہ لگ گیا نا آپ نے بنانا کیا ہے, بولنا کیا ہے, اس ویڈیو نا شوٹ کرنے سے زیادہ نا میرا ٹائم لگتا ہے سوچنے پہ, ایڈیٹنگ کے لحاظ سے. ہاں پلاننگ پہ میرے اگر میکسیمم 15-20 منٹ لگے ہیں نا, تو شوٹ پہ میرے 5 سے 6 منٹ لگیں گے ایک ویڈیو کے, ٹھیک ہے. ڈپینڈ کرتا ہے ویڈیو کس طرح. ابھی اس ویڈیو کی بات کر رہا ہوں, جس طرح
میکسیمم 6 سے 7-8 منٹ لگیں گے. اس کے بعد ایڈیٹنگ میں نے اتنی کی ہوئی ہے کہ مجھے پتہ ہے میں نے کہاں کٹ دینا ہے, کہاں کٹ نہیں دینا. اور مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے زیادہ ٹائم ہے وہ آپ کی پلاننگ میں لگ رہا ہے, اور پھر پوسٹ پروڈکشن میں بھی ایڈیٹنگ کے دوران ہی. ایڈیٹنگ بہت جلدی ہو جاتی ہے. اچھا, ایڈیٹنگ پہ اتنا ہاتھ بیٹھا ہوا ہے نا, مجھے اپنے لحاظ سے اپنی ایڈیٹنگ کا پتہ ہے. ہاں ٹھیک ہے, کیونکہ میں ایڈیٹنگ کے جو پہلے بھی سوچ رہا ہوں گا نا, جو پری پلاننگ چل رہی ہوگی وہ بھی ایڈیٹنگ کے لحاظ سے چل رہی ہوتی ہے. کیا آپ خود بھی اس پروسیس کو اتنا ہی انجوائے کرتے ہیں, یا آپ اس کو ایز اے فلی کریئر اور پری پلان طریقے سے اور ایز اے رسپانسبلٹی کے طور پہ کرنے لگے ہیں کانٹینٹ کو؟ کیونکہ جب ایک چیز رسپانسبلٹی اور ایک کریئر بن جاتا ہے نا, پھر اس میں وہ ہابی والا ایلیمنٹ نکل جاتا ہے, اس میں وہ انجوائمنٹ والا ایلیمنٹ اتنا نہیں رہتا. کیا آپ ڈیلی جو کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں اور اتنی پلاننگ چل رہی ہے اور آپ کے ذہن پہ ایک وہ ہے, ایک سر کے اوپر ایک تلوار ہے جو کہ لٹک رہی ہے کہ مجھے روزانہ ایک پیس آف کانٹینٹ ڈالنا ہے, مجھے جلدی سوچنا ہے, اور مجھے اگر سوچنا بھی ہے تو پوسٹ پروڈکشن کے حساب سے سوچنا ہے اور ٹائمنگ اور ٹونیلٹی کے حساب سے سوچنا ہے, تو یہ اتنا فن یہ پروسیس رہ جاتا ہے؟ ویسے پھر آپ انجوائے کرتے ہیں خود؟ میں انجوائے کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ہاں میں انجوائے ابھی بھی کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ سکتا میں انجوائے نہیں کرتا. ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ لیں کہ اگر آپ نے فضول کی ایک ریس بنا لی ہے نا, ٹھیک ہے, کسی نہ کسی کے ساتھ, ٹھیک ہے, اچھی چیز ہے. جو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب پروفیشنل جو ہے نا جیلسی کہہ دیں, ٹھیک ہے, مطلب پروفیشنل جیلسی نہیں, پروفیشنل ریس کہہ لیں. ٹھیک ہے, کہ آپ نے بنائی ہوئی ہے کہ یار آپ کا, میں نے جب اسٹارٹ کیا تھا نا, میرے 10,000 اگر فالوورس تھے تو میرے سرکل میں کچھ کریٹرز ہوں گے. ٹھیک ہے, جو 10-10 ہزار والے ہوں گے. ٹھیک ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی نا آپ کی ایک ریس لگتی ہے. کہ یار ہاں, میں کہا اوئے اس نے کانٹینٹ نکالا ہے, میں نے بھی نکالنا ہے. اوئے اگر میں نے پہلے نکال لیا ہے, میں یہ نہیں مطلب میرے خیال میں وہ یہ سوچیں گے کہ یار اس نے نکالی تو میں نے بھی نکالنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ آہستہ آہستہ پھر آپ کی یہ بس چینج ہوتی رہتی ہے, سچویشن دماغ کی وہی ہے. ڈو یو تھنک اٹس اے ہیلدی تھنگ؟ نو. لیکن اگر آپ نے سوچ لیا نا کہ مطلب اگر آپ نے کوئی زیادہ ہی اپنے دماغ پہ سوار کر لی ہے اس چیز کو کہ آپ نے بس دینا ہی دینا ہے کانٹینٹ. اب میں یہ کرتا ہوں کہ جس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی نا, جو ویڈیو دیکھ کے مجھے مزہ نہیں آیا نا, تو میں کبھی اپلوڈ نہیں کروں گا یا میں کبھی نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, اگر میں کانٹینٹ پیس اچھا دے رہا ہوں نا, تو مجھے لگتا ہے کہ یار اگر میرے خیال میں یہ مزے کا ہے تو میں اپلوڈ کروں گا اس کو. تو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ دوسرے کانٹینٹ کریئٹر سے کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے ان کے کانٹینٹ کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اور اپنے کانٹینٹ پر ہی فوکس رکھنا چاہیے, تو آپ کو پتہ کیسے لگے گا کیا چیز جو ہے؟ میں نے یہ نہیں کہا, آپ کو دیکھنا چاہیے, بٹ اگین وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا اب آپ نے دیکھنا کہ آپ کی دماغ پہ زیادہ سوار نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ نہ ہو کہ آپ اگر وہ آپ سے آگے نکل جائے آپ ڈپریشن میں چلے جائیں. کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے, یہ کیا سین چل رہا ہے, میں نے بھی کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہو گیا, چلا گیا, آپ بھی نکل جاؤ گے آگے کسی دن, آپ کا بھی ٹائم آ جائے گا. آئیڈیا کے لیے دیکھنا چاہیے آئیڈیا کہ یار وہ ایسا جو مثال کے طور پر اف یو آر ڈوئنگ اے کامیڈی, تو آپ دیکھ لو کہ جو کہ آپ کی نیش میں جو کہ ٹاپ کریٹرز ہیں, فار ایگزامپل اگر کامیڈی کی بات کرو تو تابش ہاشمی ذہن میں آتا ہے. چلو وہ اگر بہت ایک ہائی لیول پہ کر رہے ہیں تو نیچے والے جتنے ان سے نیچے آ رہے ہیں تو یو سی کہ کس قسم کا کانٹینٹ وہ پروڈیوس کر رہے ہیں, رائٹ. 3 لوگ ہوں, 4 ہوں, تھوڑا آئیڈیا لے لو, پھر دیکھو کہ اس پہ کس قسم کی انگیجمنٹ آ رہی ہے. جسٹ گیٹ این آئیڈیا اینڈ فیل کہ آج کل کون سی چیز ٹرینڈ میں جا رہی ہے. بیکاز میں نے وہی کہہ رہا, میں 5 سے 6 ایک بیک اپ ہوتی ہے کہ یار میرا کانٹینٹ اس کے اراؤنڈ ریوالو کر رہا ہے. ایک چیز ہے جو ٹرینڈنگ ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ابھی ہماری بات ہو رہی ہے کہ میں نے کرکٹ پہ کانٹینٹ بنایا تھا. تھرو آؤٹ دا ورلڈ کپ جو آپ کا بہت زبردست کانٹینٹ آیا ہے, وہ اس طرح کانٹینٹ ہوتا ہے کہ اس کے لیے زیادہ سوچنا نہیں پڑتا. آپ نے فوری طور پہ دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ویڈیو کوئی چیز ہوئی ہے, آپ نے فوری طور پہ آپ کے دماغ میں جو چیز آئی ہے نا, ٹھیک ہے, آپ اپلوڈ کرو اس کو. جتنا زیادہ سوچو گے نا اتنا زیادہ پھر آپ لیٹ ہو جاتے ہو, اور پھر آپ کو مزہ ہی نہیں رہتا. آپ نے کیا چیز نوٹ کی ہے کہ امنگ دا انفلوئنسرز یا کانٹینٹ کریٹرز یہ چیز تھوڑی زیادہ ہے آپ کے ایکسپیرینس میں یا نہیں؟ جس طرح آپ آئیڈیا کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا پش کرنے کے لیے اور ذہن پر سوار نہیں کرنے کے لیے اوروں کا جائزہ لیتے ہو, تو آپ نے دیکھا ہے کہ اور کانٹینٹ کریٹر بھی اسی اپروچ کے ساتھ چل رہے ہیں؟ بیکاز
بیکاز آپ اس انڈسٹری کا حصہ اور آپ کے کافی دوست بھی ہوں گے, وہ کمپیٹیٹیو موڈ میں آتے ہیں یا کولیبریٹو؟ میرے خیال کے مطابق ہر بندہ کمپیٹیٹیو موڈ میں آتا ہے. ہاں میرے خیال کے مطابق جو آپ گپ شپ جو جو نہیں جو کہتے ہیں نا کہ یار اکثر ہوتے ہیں نا کہ ہاں یار دیکھا تھا, مطلب ویڈیو دیکھی ہے میں نے نا آپ کی, ہاں دیکھی تھی, مجھے پتہ ہے اس نے دیکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, میں نے اس کی دیکھی ہے, میں مان جاتا, میں کہوں گا نا اگر میں نے اس کی کوئی ویڈیو دیکھی ہے نا بندے کی, میں کہوں گا یار میں نے تیری ویڈیو دیکھی ہے, بڑی اچھی, مجھے مزہ آیا ہے, ٹھیک ہے, تو میں کہوں گا یار میں نے تیرا کانٹینٹ دیکھا ہے. ہاں کچھ لوگ مانتے ہی نہیں ہے نا, پتہ نہیں کیوں, میری سمجھ سے یہ چیز باہر ہے, کچھ لوگ مانتے ہی نہیں کہ ہم نے آپ کا کانٹینٹ دیکھا ہے. Is it because کہ تھوڑا سا انفیریورٹی کم, ہاں کہ مطلب کہ ہاں, حالانکہ اگر کوئی بندہ زیرو فالوئنگ والا بھی ہے نا, فالوورز والا جس نے کسی کو فالو ہی نہیں کیا آج تک, وہ بھی بیٹھ کے دیکھتا ہے, کیونکہ یہ سوشل میڈیا ہمارے اندر گھس چکا ہے. ہم آلویز آن آور فون, تو ہم کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہیں, کچھ نہ کچھ تو دیکھ رہے ہیں. اگر آپ نے زیرو کی, اگر آپ کسی کو بھی فالو نہیں کر رہے, آپ دیکھ کیا رہے ہو پھر؟ اگر فون پہ کیا آپ اسنیک گیم کھیل رہے ہو؟ میرے خیال میں تو پھر زیادہ تر لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہاں بس گزری تھی تمہارے نظر, تو وہ آپ کو لگتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ بول رہے ہیں, پکے جھوٹ بول رہے ہیں, مان ہی نہیں سکتا میں. ہاں لیکن یہ نیگیٹو اپروچ لوگ کیوں رکھتے ہیں؟ بیکاز آپ ساری ایک ہی کریٹو اکانومی, کریٹر اکانومی کا حصہ ہو, تو میرے خیال میں تو آپ کو ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, کولیبریٹو موڈ میں آنا چاہیے, کولیبریشنز کرنی چاہیے, اور ساتھ میں کانٹینٹ بنانا چاہیے رادر دین گوئنگ انٹو ا کمپیٹیٹو. بے شک کانٹینٹ کریشن ہو, فلم انڈسٹری ہو, ڈرامہ انڈسٹری ہو, ہم نہ کوئی 10 سال پیچھے ہوتے ہیں منیمم ہر ایک سے. میں نے ابھی بھی ہماری یہی بات ہو رہی تھی کہ کولیبریشن پہ فوکس نہیں کرتے. انڈین پچھلے 1 سال سے کولیبریشن پہ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں کریٹرز کو دیکھتا ہوں. when you say collaboration نا, تھوڑا سا ہماری آڈینس کو بتائیں what exactly you mean by collaboration. 2 کریٹرز ہیں, انہوں نے مل کے ایک ویڈیو بنائی ہے, ٹھیک ہے, دونوں کی آڈینس مکس ہوئی ہے, ٹھیک ہے, دونوں کا ایک بانڈ بنا ہے, ٹھیک ہے, جو لوگوں کو پسند آیا ہے. یار یہ دونوں جو ویڈیو بنا رہے ہیں نا مل کے, یہ کوئی الگ چیز بنا رہے ہیں. اور سوشل میڈیا پہ بھی وہ سوشل میڈیا پہ بھی اب تو سوشل میڈیا پہ بھی انہوں نے ایز اے کولیبریٹر پوسٹ کر دی ہے, ٹھیک ہے. آپ پوسٹ بھی اکٹھے کر سکتے ہو کہ دونوں کی آڈینس ایک دم دیکھ رہی ہے. ایک کے اکاؤنٹ سے اپلوڈ ہوئی, لیکن وہ دوسرے کے اکاؤنٹ میں بھی ایز اے پوسٹ شو ہوگی, خواہ وہ فیس بک ہو, خواہ وہ انسٹاگرام ہو. ابھی یہ کوئی 10 سال پہلے گوروں کو تو سمجھ آ گئی تھی, ٹھیک ہے. اب گورے بھی کیا لفظ ہے, ہر باہر کے جو کریٹر ہیں, ٹھیک ہے, ہاں نارملی لیڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ چیز کچھ کر رہے ہیں تو ہم نے بھی کچھ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں سے اگر ہم دیکھیں تو یار ان کے گروپ بنے ہوئے ہیں, پورے ایز اے گروپ ویڈیوز بنا رہے ہیں. 2 بندے بھی نہیں بنا رہے, وہ ایز اے گروپ ویڈیو بنا رہے ہیں, اور ہر بندہ اوپر آ رہا ہے ساتھ. یہ نہیں کہ ایک اوپر جا رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ جب سب کی آڈینس مکس ہوئی ہے, گروپ بنے, تو سارے اوپر اکٹھے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ چیز انڈینز نے دیکھ لی 1 سال سے. لیکن آپ کو تھوڑا سوچنا خود بھی چاہیے کہ انسٹاگرام میں فار ایگزامپل اس نے ایک فیچر دیا ہے, ایک فیچر دیا کولیبریشن پوسٹ کا, ایک فیچر دیا ہے. تو آپ کو دماغ سے سوچنا چاہیے کہ وہ چیز کیوں دی ہے. وہ اسی لیے دی ہے کہ یار کولیبریشن میں ایکسٹرا ریچ ملے گی آپ کو. ٹرو, یس, دونوں کی آڈینس جو ہے اس پیس آف کانٹینٹ, مطلب ایک چیز اگر انہوں نے دی ہے وہ ایم ہی تو نہیں دی نا. ٹرو, ٹھیک ہے. انسٹاگرام نے ریلز جس طرح نکالی تھی, ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نئی چیز آئے گی نا, ٹھیک ہے, انسٹاگرام اس کو ایکسٹرا پش کرے گا, اور جو پرانی چیز ہوگی اس کو ڈاؤن کر دے گا. اور مزے کی بات آٹومیٹکلی خود ہی ہوگا, الگوریتھم اس طرح کا ہے. ابھی آپ خود دیکھ لیں کہ انسٹاگرام جو تھا آج سے 5 سال پہلے, وہ ایز اے فوٹو شیئرنگ ایپ تھی. تھی یا نہیں تھی؟ میجرلی, ٹھیک ہے. تصویروں کی ریچ بہت اوپر تھی یا نہیں؟ اسی طرح. اب کیا ہوا ہے, اب 2 سال پہلے میرے خیال سے انسٹاگرام کے اس نے سی ای او نے کہا ہے کہ پتہ نہیں کس نے کہا ہے کہ انسٹاگرام از ناٹ اے فوٹو شیئرنگ ایپ, اٹس ناؤ اے ویڈیو شیئرنگ ایپ. تو اب آپ کو سمجھنا خود ہی چاہیے کہ اب ویڈیوز کا زمانہ آ گیا. اور دوسرا یہ اس فائدے کے علاوہ کہ آپ کو ریچ زیادہ مل رہی ہے, اور آپ انسٹاگرام کو کے اس فیچر کو یوز کر رہے ہو جو کہ وہ ویسے بھی پروموٹ کر رہے ہیں اور بنائے. ادر دین دیٹ یو میٹ گریٹ پیپل. جس طرح آپ نے کولیبریشن کی, میں بھی صحیح ہے, آپ ہر ایک کریٹر کے ساتھ ریزونیٹ نہ کر پائیں, بٹ دا ونز ہو یو ریزونیٹ بیکمز گڈ فرینڈز ود یو, رائٹ. آپ کی جو سوچ ہوتی ہے نا کسی کو لے کے, ٹھیک ہے, اگر آپ نے کسی کو انسٹاگرام پہ ہی دیکھا ہے پوری زندگی, ٹھیک ہے, آپ کی ایک سوچ بلڈ ہو جائے گی اس کے اراؤنڈ کہ یار یہ اس طرح کا ہوگا, یہ اس طرح کا لگ رہا ہے مجھے, ٹھیک ہے. جب حالانکہ آپ اسے پرسنلی ملتے ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ بندہ ہوتا ہے.
جو آپ کی ابھی ریسنٹلی کولیبریشنز ہوئی ہیں، ایک میرے خیال میں خاقان کے ساتھ ہوئی ہے، اور کن کے ساتھ ہوئی ہے؟ مینلی میری جو ویڈیوز ہیں نا وہ خاقان کے ساتھ ہی ہیں جو پچھلے دن ہوئی ہیں اس. ہاں. اور کس طرح ہاؤ یو کم اپ ود لائک کولیبریشن؟ ایک دوسرے سے ملے تھے، ہمارا انسٹاگرام پہ ریچ آؤٹ کیا تھا یا کہیں پہ شوٹ ہو رہا تھا؟ ہم کوئی سال ڈیڑھ سے ایک دوسرے کو فالو کر رہے تھے. ٹھیک ہے. جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا کہ ویڈیوز بنانا تو خاقان واز آلریڈی آن 40,000 فالوورز آن انسٹاگرام. وہ ویل نون کریٹر تھا اس ٹائم جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا. تو ہماری ایک دو تین چار بار بات بھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ سین ہوا کہ کراچی میرا جانا ہوا ڈرامے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور اس کا جو ہے نا وہ بھی ہم ٹی وی کا ایم ڈی پروڈکشن سے ڈرامہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا ایک ہی گیسٹ ہاؤس تھا. تو اچھی وہاں پہ اچھی بانڈنگ بن گئی. ہم نے کہا چل یار ویڈیوز بناتے ہیں, کولیبریشن موڈ آن کرتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم نے جتنا سوچا تھا نا اس لحاظ سے کولیبریشن نہیں کر پائے, کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہوتا. ڈرامے کی شوٹنگ والا سین جب ہوتا ہے نا تو اس ٹائم بالکل نہ ہونے کے برابر ہو رہا ہے. پاکستان میں جو اگر میں سٹی وائز بریک ڈاؤن کروں نا, اگر اسلام آباد, لاہور اور کراچی جو ہیں بڑے شہر ہیں, تو جو کریٹر اکانومی ہے جہاں پر کس شہر میں زیادہ تر کریٹر جو ہیں وہ ایز اے گروپ چلتے ہیں, اور کہاں پر لوگ جو ہیں بس تنہا چلتے ہیں اور کولیبریشن سے جو ہے تھوڑا کتراتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار نہیں, میرا آئیڈیا چوری نہ کر لے اگر میں نے اس کے ساتھ ڈسکس کیا, یہ تو میں نے بڑی مشکل سے سوچا ہوا ہے. کون سے شہر ہیں جس کو آپ جو مینلی جو سب سے زیادہ جہاں پہ میں کہتا ہوں کہ کریٹرز وغیرہ ہیں نا, جو ایز اے گروپ بھی چلتے ہیں, جو ایک دوسرے کو پرسنلی جانتے ہوتے ہیں, وہ لاہور ہے. اوکے. ٹھیک ہے. لاہور کے کریٹر سب سے زیادہ ہیں. سیکنڈ پہ میرے خیال سے اسلام آباد کے بنتے ہیں. پنڈی اسلام آباد ایک ہی, اگر آپ اسے کیٹیگری میں رکھتے ہیں نا پنڈی اسلام آباد کو, تو پنڈی اسلام آباد کے سیکنڈ میں. کراچی میں ہیں کریٹرز, لیکن کراچی میں انڈسٹری دوسری زیادہ ہے, ڈرامہ انڈسٹری, فلم انڈسٹری. تو ادھر نا وہاں پر اس طرح کے لوگ سیلیبریٹیز وغیرہ زیادہ ہیں کراچی میں. لیکن اگر آپ دیکھیں نا وہ بیکار وائنز اور 3 ایڈیٹس جو اسکٹس تھے, لیکن وہ ختم سے مطلب کہ انہوں نے کانٹینٹ بنانا بہت کم کر دیا ہے. اوکے. ٹھیک ہے. وہ پتہ نہیں اب تھوڑے غائب سے بھی ہو گئے ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ لاہور کے کریٹر ابھی بھی جاگ رہے ہیں. لاہور کے کریٹرز میں یار ایسے کیا چیز ہے کہ وہ کولیبریشن سے کتراتے نہیں ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ان کی دوستیاں بھی ہیں ورسز جو اور شہر ہیں وہاں پہ اس چیز کا بڑا فقدان ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا مائنڈ سیٹ آپ نے ڈفرینٹ وہاں پہ پایا جس کی وجہ سے وہ اتنے کلوز ہیں, جڑے ہوئے ہیں ایز اے بانڈ؟ کوالٹی کہہ رہا ہوں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جب کریٹرز کا سٹارٹ ہوا تھا یوٹیوب سے, ٹھیک ہے, یوٹیوب سے سٹارٹ ہوا تھا, تو یوٹیوب پہ آپ کو کانٹینٹ چاہیے تھا ولاگنگ کے لیے. ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ کانٹینٹ میرے خیال میں لاہور کے اندر ہے ٹو شوٹ. لاہور میں سب سے زیادہ کانٹینٹ ہے. آپ کے پاس اتنی جگہیں ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے پاس ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو اتنی جگہیں ہیں, تو وہ وہاں پر جا کے کانٹینٹ شوٹ کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. کریٹر جو تھے لاہور کے, تو وہ آلریڈی اوپر آتے گئے ہیں. اسلام آباد میں آپ کانٹینٹ کس طرح کا شوٹ کر سکتے ہیں, مجھے صرف یہ سمجھا دیں. ڈیلی نہیں, اسلام آباد میں, اسلام آباد میں آپ کانٹینٹ ڈیلی ولاگنگ کر سکتے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں دن میں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. ڈفرینٹ کیا کر سکتے ہیں, مطلب آپ کس جگہ پہ جا کے کس چیز کو بتا سکتے ہیں. اسلام آباد بھی بڑا شہر ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں. اگر آپ 2012 میں چلے جائیں جب ایک سٹارٹ ہوئی تھی چیز, ٹھیک ہے, اسلام آباد کا کریٹر کیا کر سکتا ہے. ہاں 2012 میں سچویشن ڈفرینٹ تھی ورسز آج سے. اسی لیے آج کل اسلام آباد سے آ بھی رہے ہیں کریٹرز. ٹھیک ہے. اب میں بیسیکلی ایک سست بندہ ہوں. ویسے اسلام آباد والوں کے بارے میں یار یہ غلط فہمی ہے یا واقعی کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, سست ہیں, میں بالکل ٹھیک ہے. مجھے کراچی جا کے یہ چیز ریئلائز ہوئی ہے کہ یار کام کس طرح کرتے ہیں لوگ. کس طرح کرتے ہیں لوگ؟ بہت تیز ہیں یار. ان کو کام ہے نا, اگر انہوں نے کرنا تو وہ کریں گے اس دن. یہاں پہ 2 بجے کے بعد کہتے ہیں کل آنا یار. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کسی بھی آفس میں چلے جائیں, 12 بجے کے بعد آرام سکون سے ہو جی کل آویو. یہ شاید یا ایک سوچ خود بھی ہوتی ہے, میرے اندر بھی ہوتی ہے کہ 2-3 بج گئے نا, اب مشکل یہ کام ہوگا, اب کل ہی کرتے ہیں. یہ آپ کو کیا لگتا ہے ادھر رات کے 2 بجے بھی اگر کام ہوگا نا وہ ہو جائے گا. نہیں, لیکن یہ چیز جو ہے کہ ہم تھوڑا لیڈ بیک ہیں, یہ کوئی کلچرل کوئی تھنگ ہے یا یہ تو ہر بندہ مختلف نہیں ہوتا. یہ سستی ہڈیوں میں گھسی ہوئی ہے. یہ سستی جو ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک
ہماری سوشل اور کولیبریٹو ایک انوائرمنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ ایک سست انوائرمنٹ ہے, ایک سکون کا انوائرمنٹ ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ سارے چرچ بھی مارگلہ کی پہاڑیاں, یہاں پہ اصل میں میکسیمم لوگ ریٹائرڈ لائف جی رہے ہیں, ریٹائرڈ لائف جی رہے ہیں, جن کی ریٹائرمنٹ نہیں بھی ہوئی نا وہ بھی ریٹائرڈ لائف جی رہے ہیں. تو مطلب ان کا اثر جو ہے ہماری تمام نسل پہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے ہم بھی سست ہو گئے ہیں. ہاں, اگر یہاں پر نا دور کیوں جانا ہے, میں اپنی بات ہی کرتا ہوں نا, کہ میں بھی اگر کوئی کام تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا نا, کون کرے یار, اب کل ہی کریں گے. کراچی میں آپ نے ایسا مطلب کیا ایکسپیرینس کیا کہ وہاں پر جو آپ کا ڈرامہ شوٹ ہے, ہاں ایک اور چیز ہے وہاں پر نا, وہاں پر آپ کی جاب کھانے کے لیے بندہ بیٹھا ہوا ہے, آبادی بہت زیادہ ہے. ہاں, اب اگر آپ نے نہیں کیا نا, اگر میں نے آپ کو ایک کام دیا ہے, ٹھیک ہے, ادھر آپ کے کل کروں گا, ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس دوسرا بندہ ہی نہیں, آپ کسی کے پاس جائیں گے. آپ کے علاوہ جب بندہ ہی کوئی نہیں ہے تو آپ کے تو نخرے اوپر ہوں گے نا, ٹھیک ہے. آپ نے کہنا ہے کل کرنا ہے, آپ نے کہنا ہے پرسوں کرنا ہے, بندے کی مجبوری ہے پرسوں کرنا ہے, بندہ ہی ایک ہے. اگلا کراچی میں یہ ہے کہ آپ کے پیچھے فوری طور پہ ایک بندہ آپ کی جاب کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ بات کریں گے 3 بندے ادھر بیڈ لگا دیں گے, بولی لگا دیں گے, میں اتنے میں کر دوں گا آپ کو. تو دس از ون آف دا مین ریزن. ہاں, ون آف دا مین ریزن. آبادی بھی زیادہ ہے, اور the chances of you hiring the right person, if he اگر کوئی بندہ ٹال مٹول کرتا ہے تو he can be very easily replaced. یوں ریپلیس ہوتا ہے. کیا یہ ہر انڈسٹری میں ایزیلی ریپلیس ہو سکتا ہے؟ فار ایگزامپل اگر آپ کی پروڈکشن ہے, اگر آپ مینلی پروڈکشن میں ہو سکتا ہے, وہاں پر بہت بندے ہیں کام. اسلام آباد میں ویسے یار پروڈکشن والے بڑے مشکل سے ملتے ہیں, اچھی پروڈکشن والے نہیں ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. نہ ہونے کے کیا برابر ہے. ادھر ہم ٹی وی کا ہیڈ کوارٹر شفٹ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, بندے وہاں سے مینلی آتے ہیں. اوہ واو, ٹھیک ہے, بندے وہاں سے کام والے آتے ہیں جو 6 بجے کے بعد نخرا نہیں کریں گے کہ یار میں نے گھر جانا ہے, کیونکہ شوٹنگ اور اس طرح کے آپ کو بہتر پتہ ہے کہ اس طرح کے کام میں ٹائم لگ جاتا ہے. بالکل. اگر آپ نے 6 بجے ایک چیز کہا ہوا کہ یار 6 بجے کلوز ہو جائے گا, کبھی بھی 6 بجے ہوا ہے نہیں ہوتا. 6 بجے 8 9 10 11 12 بج جاتے ہیں. اسی طرح بالکل, کیونکہ اگر 10 ایک پروڈکشن کے اگر کوئی چیز آپ نے کریٹ کرنی ہے, 20 بندہ ہے اس کے اندر, تو ہر بندے کا بھی کوئی 10 منٹ کا ڈیلے بھی رکھو کسی نہ کسی چیز کا, تو کہاں پہ چلی جاتی ہے بات. آپ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے وہ اپنے ڈرامہ کا بتا رہے تھے کہ اس میں ڈیلیز آ رہے ہیں, ڈیلیز آتے ہیں, تو چیزیں جو ہیں وہ بعض اوقات پلان ہوتا ہے کہ اس ڈیٹ تک ختم ہو جائے, لیکن وہ ہوتا نہیں ہے, وہ شاید مہینہ 2 مہینہ زیادہ لگ جائے. ہاں ایزیلی لگتا ہے, وہ تو لگتا ہی لگتا ہے, آپ سمجھ لیں. یہ پروڈکشن میں مینلی ہے جو کہ میڈیا کی پروڈکشن ہے, لیکن کانٹینٹ وائز تو سنس جس طرح آپ کا کانٹینٹ ہے تو بڑا آن دا گو ہے. جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ نے ایک چیز سوچی, سب سے زیادہ ٹائم لگا 25-30 منٹ یا گھنٹہ آپ کی پلاننگ پہ لگا, شوٹ وہ 6 منٹ میں ہو جائے گا, پوسٹ پروڈکشن کی آپ کی اتنی پریکٹس ہے کہ وہ آپ 10 منٹ میں نکال لو گے. اس انڈسٹری میں تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. اب میں مینلی میرا اکیلے, آپ نے میرے دیکھی ہوں گی ویڈیوز, ابھی تھوڑی بہت جا کے میں ویڈیوز کے, ورنہ تو میں بالکل اکیلے بناتا تھا. آپ کی ایک وجہ میں نے 2 چیزیں دیکھی, ایک تو وہ گھر کے اندر بنتی ہیں کمپلیٹلی. میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ آپ کہیں پہ باہر کوئی شوٹ کر رہے ہو, کہیں مارگلہ پہ چڑھے ہو, یا کبھی F9 پارک آئے ہو, یا کبھی کسی مرکز میں ہو. مینلی جو 90% آف دا کانٹینٹ میں نے آپ کا دیکھا ہے نا, وہ سولو ہے اور ان ہاؤس ہے, اور کریکٹر سارے آپ ہی نے میں ہی پلے کر رہا ہوں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے, جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا نا کام, تو میں نے سوچا تھا کہ یار روز ایک ویڈیو ڈالنی ہے. ہاں, میں نے جب جون میں ایک پلان بنایا تھا, ٹھیک ہے, میں نے جون میں ایک پلان بنایا تھا لاسٹ ایئر جون میں, تو میں نے کہا تھا یار میں نے روز ایک ویڈیو کریٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے. اب روز ویڈیو کریٹ کرنے کے لیے نا آپ کو ایڈیٹنگ کے لیے ایک بندہ فار ایگزامپل چاہیے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی آپ نے ایسا کانسیپٹ سوچا جس میں 3 بندے 3 رول پلے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو 2 بندے ساتھ چاہیے, ٹھیک ہے, تو آپ کا روز کنٹینٹ نہیں نکل سکتا اس طرح. اب آپ کا ایک ایڈیٹر ہی نہیں ہے, تو آپ کس طرح ایڈٹ کریں گے؟ اور آپ نے 7 بجے پوسٹ کرنی ہے, 6 بجے پوسٹ کرنی ہے, ہم نے کوئی سوچا ہوا ہے, آپ کس طرح پوسٹ کریں گے؟ آپ فون کر رہے ہوں گے, اوے کدھر ہے یار, وہ کہ میں آ رہا ہوں. وہ کرتے کرتے وہ آپ کا کانٹینٹ روز کا نکل ہی نہیں سکتا. تو میں نے یہ سوچا تھا کہ یار خود ہی کرنا ہے اب, مطلب اگر آپ نے روز کانٹینٹ پٹ کرنا ہے نا, کریٹ کرنا ہے اور اپلوڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے, روز کا اگر آپ نے سوچ لی ہے, تو آپ کو خود ہی سب کچھ آنا چاہیے. بٹ دین ایٹ دا سیم ٹائم یار, اگر روزانہ آپ کانٹینٹ بنا رہے ہو تو برن آؤٹ کو کس طرح ہینڈل کرتے ہو یار؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہو. اگر آپ کر ہی کچھ نہیں رہے, آپ ہو ہی ویلے, ہاں ٹھیک ہے, اگر آپ ہو ہی ویلے, یا تو ہے نا آپ پرائم منسٹر لگے ہوئے ہو, ٹھیک ہے, یا آپ کوئی جاب کر رہے ہو, ٹھیک ہے, تب میں سمجھ سکتا ہوں کہ یار آپ روز کانٹینٹ کریٹ نہیں کر سکتے.
میری جاب چھوڑنے کی وجہ بھی یہی تھی. میں جاب کر رہا تھا اسلام آباد میں, تو میری جاب چھوڑنے کی وجہ بھی یہ کی تھی کہ میں نے کہا یار 6 مہینے نا اس کو ٹائم دینا ہے. جاب ادھر ہی ہے, آج نہیں کر لی تو 6 مہینے بعد کر لوں گا. جہاں 25 سال انتظار کیا دوبارہ کر لیں گے. 6 مہینے ٹائم تو دینا. جب آپ جاب چھوڑ رہے تھے آلریڈی آپ کی اچھی فالوئنگ تھی سوشل میڈیا پہ؟ نہیں, یا بالکل آؤٹ آف دا بلو آپ نے ڈیسیژن آؤٹ آف دا بلو ڈیسیژن نہیں تھا. آپ یہ سمجھیں کہ اراؤنڈ آل سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میری ہوگی 30,000 فالوئنگ ہوگی. ہاں, اور ابھی تک کوئی ریونیو یا مانیٹائزیشن نہیں آیا تھا, کچھ بھی نہیں آیا تھا. لیکن میری 1-2 ویڈیوز کافی ہٹ ہو گئی تھیں, تو مجھے ایسا لگا تھا کہ یار شاید کچھ کر لوں, شاید جو ہے نا کوئی ویڈیوز وغیرہ میں کچھ کر سکتا ہوں, کیونکہ میری ویڈیوز ملینز میں ٹچ کر گئی تھی فیس بک کے اوپر. اور کوئی پلان تھا جاب چھوڑنے سے پہلے کہ یار میں جاب تو چھوڑ رہا ہوں لیکن میرے پاس یہ پلان ہے کہ دیکھو وہی میں نے یہ کانٹینٹ اس طرح بنانا ہے, میں نے اس چین نیچز کے اراؤنڈ کام کرنا ہے, پورا پلاننگ کے ساتھ ڈیسیژن. پلاننگ اس طرح تھی میری کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں نے 30 ویڈیوز اپنے ہاتھ سے لکھی تھیں, کہ میں نے یہ 30 ویڈیوز 1 مہینے کا کانٹینٹ میں نے سائڈ پہ کر دیا تاکہ ڈیلے آئی نا. صحیح. میں نے کوئی ہفتہ ایک لگا کے نا 30 ویڈیوز لکھی تھیں کہ یہ میں نے کانٹینٹ بنانا ہے. اب وہ جو 30 ویڈیوز تھی نا انہوں نے میرے 3 مہینے نکال دیے. کس طرح بھلا؟ 2 ویڈیوز بنائی, ٹھیک ہے, ایک کانسیپٹ اور آ گیا ذہن میں دوسرے تیسرے دن, تو میں نے وہ بیک اپ ادھر ہی رکھا, پہلے وہ بنا دی جو آیا, جو کانسیپٹ میرے ذہن میں آیا نا وہ میں نے پہلے بنا لیا. پھر 2-3 ویڈیوز میں 2 کانسیپٹ اور ذہن میں آ گئے تو میں نے وہ پہلے بنا لی, تو وہ بیک اپ ادھر ہی رہا. تو اس کی وجہ سے آپ یہ سمجھیں میرے 2-2.5-3 مہینے نکل گئے تھے. مطلب کہ پلاننگ 1 مہینے کی تھی لیکن ساتھ آئیڈیا آتے گئے اور آپ اسی وقت ایگزیکیوٹ کرتے رہے کانٹینٹ. تو میں نے یہ نہیں کیا کہ میں نے کہا یار وہ نیچے لکھ دوں یا میں بعد میں بنا لوں گا. میں نے کہا یار یہ بیک اپ ادھر ہی ہے, اس کا مجھے پتا ہے کہ میں نے سب کا سوچا ہوا کہ کس طرح ویڈیو بنانی ہے, کس طرح لائنز لکھنی ہے, یہ لائنز کیا ہوں گی اس کے اندر, اس کی ایڈیٹنگ کس طرح ہوگی. تو مجھے اس کی ٹینشن نہیں تھی. میں نے کہا یار یہ کبھی بھی ہو جائے گا, اور پہلے جو آیا نا وہ کر لے. اور جب آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے یہ ویڈیوز لکھی تو آپ کی مراد یہ کہ ہر ویڈیو کی اسکرپٹنگ آپ نے کی باقاعدہ لفظ بلفظ, یا آن دا گو آپ چینج بھی کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل جس طرح اگر آپ ایک چیز لکھتے ہو نا, ٹھیک ہے, آپ ویڈیو کے دوران آپ کو کہتا ہے یار یہ اس طرح نہیں, اس طرح مزہ آئے گا, یہ پورا میں نے سینٹینس لکھا ہے, یہ صرف 2 لفظ مزہ کرائیں گے, میں صرف 2 لفظ بول دوں, تو وہ چینجز تو ہوتی ہیں. اور نارملی جو کانٹینٹ والا پارٹ ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز والا ہے وہ نارملی آپ ایک ہی گو میں کر لیتے ہیں, ورسز جو آپ بتا رہے تھے کہ ڈرامہ کے تو آپ ایک جو ہے بہت لمبا سین ہوتا ہے, 5-6 ٹیکس لینے پڑتے ہیں, خواہ صحیح بھی ہوں. ٹیکس تو ادھر بھی لینے پڑتے تھے شروع میں. ہاں, ابھی تو اس طرح مجھے پتا ہے کہ میں نے کس آواز کتنی اونچی رکھنی ہے, ٹھیک ہے, اینگل کیمرے کا کیا ہونا چاہیے, تو اب مجھے پتہ ہے ان چیزوں کا. اتنی ویڈیوز میں کوانٹٹی انکریز کریں گے نا تو آپ کو ہر چیز کا پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ والا ڈائلاگ کس کیمرہ اینگل پہ کس ٹون میں اچھا لگے گا. تو ابھی آہستہ آہستہ آپ جو ہیں کانٹینٹ کریشن سے ہم کیا سمجھ لیں, نکل کے میڈیا انڈسٹری میں آ رہے ہیں ایز ایکٹنگ گگز. آپ میں اس جگہ پہ پھنسا ہوں کہ سوچ رہا ہوں, سوچ رہے ہیں, کیونکہ ابھی بڑا ایک مشکل ڈیسیجن ہے. آپ یہ سمجھیں کہ ڈرامہ انڈسٹری میں اگر میں فار ایگزامپل میں ڈرامے اچھے کرنے لگ پڑوں, میری ایکٹنگ بہت بہتر ہو جائے اور مجھے ڈرامے والے اٹھانے لگ پڑیں, ٹھیک ہے, تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا کانٹینٹ تو 0 ہو جائے گا, نہیں نکال سکتے آپ کانٹینٹ, بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بہت سارے جو یہ ایکٹرز ہیں یہ تو انسٹاگرام پر ان کی بڑی اچھی فالوئنگ ہے اور بڑا ریگولر کانٹینٹ آتا ہے. کن کا؟ اگر میں بات کروں منشا پاشا کا دیکھ لیں جو میرے کانٹینٹ, ہاں لیکن منشا پاشا میرے ذہن میں آؤٹ آف دا بلو ایک نام آ گیا, منشا پاشا, بیکاز ان کو ہم انوائٹ کر رہے تھے تو ٹیم بتا رہی تھی کہ ان کا بڑا ریگولر کانٹینٹ آتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ فوٹوز ہی ہیں لیکن کانٹینٹ تو ہے. مجھے پتہ ہے ان میں سے کس نے بولا آپ کو, وہ باہر بیٹھے ہوئے وہ گیسٹ ریکروٹر ہمارے, وہ بتا رہے تھے, لیکن بڑا ایکٹیو لگتا ہے مجھے somehow. دیکھیں اگر لیکن وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ اسی قسم کا کانٹینٹ بنا رہے ہو نا جس طرح کا آپ بنا رہے ہو, یس آئی ڈو ایگری, وہ پھر نہیں بن سکتا. ادروائز اور کانٹینٹ بن سکتا ہے. اور کانٹینٹ کیا بن سکتا ہے کہ آپ نے کوئی ٹک ٹاک بنا لی, کسی آواز پہ وائس اوور کر لیا کہ یار ہم نے کچھ بنا لیا, تو وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. میں نے آپ کو بتایا وہ تو آپ 10 منٹ کے اندر 2-3 ویڈیوز بنا سکتے ہو اگر آپ نے پہلے بنائی ہوئی ہے تو اوبیسلی وہ آپ 10 منٹ کے 2-3 ویڈیوز کریٹ کر سکتے ہو, وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ نے ایک سوچنا ہے, کانٹینٹ اسکرپٹ لکھنی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ سوچتے کب ہو جب آپ ویلے ہوتے ہو.
ٹھیک ہے. وہی میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایگزاسٹ نہیں ہو جاتا بندہ شروع میں. اگر آپ روز ویڈیو, میں روز ویڈیوز نہیں لگاتا, ٹھیک ہے, اگر لیکن آپ نے جب شروع میں اپنی پروفائل بلڈ کرنی ہے, آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے, آپ کو روز کا کانٹینٹ دینا ہے, ٹھیک ہے. تو اس ٹائم کوئی میں ایسے کوئی بڑی پوسٹ پہ تو تھا نہیں جس کی مجھے ٹینشن تھی, ٹھیک ہے, کہ میں جاب بھی کر رہا ہوں اور میں یہ بھی کروں گا. تو آپ ویلے ہی تو ہو. لیکن ابھی اتنا تقریباً 1.5 سال آپ کا ہو گیا اور آپ اتنا ریگولرلی پوسٹ کر رہے ہو, ابھی برن آؤٹ فیل ہوتا ہے کہ یار ابھی اکثر ہوتا ہے, اور میں لیتا ہوں بریک. اب آپ لے سکتے ہو تھوڑی سی, کیونکہ آپ کی تھوڑی سی مطلب آپ نے یار دیکھیں, اگر آپ ایک کام کر رہے ہیں, آپ ایک جاب کر رہے ہیں, آپ ایک بزنس چلا رہے ہیں, تو آپ اس میں تھوڑی سی بریک ہی لے سکتے ہیں نا, جس طرح کیونکہ وہ بزنس پراپر بلڈ تو نہیں ہو چکا نا, ایک اچھی پوزیشن پہ آ چکا ہے, ایک اچھی پوزیشن پہ آ جہاں پہ آپ چھوٹی سی بریک لے کے کوئی کوئی ادھر ادھر گھومنے شومنے نکل سکتے ہو. اب لیکن یہ ہم گھومنے پھرنے بھی جاؤں نا تو میرے کانٹینٹ ذہن میں آ جاتا ہے اس ٹائم بھی, تو میں اس ٹائم بھی پوسٹ کر دیتا ہوں, کیونکہ مجھے وہ ایز اے جاب تو لگ نہیں رہی. ٹرو, میرے لیے وہ ایز اے جاب تو ہے نہیں کہ میں نے کانٹینٹ, اگر مجھے کوئی چیز اچھی لگی ہے میں کانٹینٹ پوسٹ کر سکتا ہوں, میں کانٹینٹ کریٹ کر سکتا ہوں, تو میں کرتا ہوں. تو اگر کوئی ینگسٹر آپ سے آ کر پوچھتا ہے کہ تیمور بھائی ہم اس کو ایز اے کریئر لینا چاہتے ہیں, تو آپ اس کو ریکمینڈ کریں گے کہ اگر تو وہ آپ سے انسپائرڈ ہے, 2-3 اور لوگوں سے انسپائرڈ ہے, اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ جب تک آپ اس کو ایز اے فن یا ایز اے پیشن لے کر یا ہابی لے کر نہیں چلو گے تو سسٹینیبل شاید ان کے لیے نہ ہو, شاید وہ آپ سے متاثر ہوں کہ یار میں بھی اس طرح تھوڑا سا مشہور ہو جاؤں گا, مجھے بھی برانڈ ڈیلز مل پڑیں, تو ان اے لانگ رن شاید یہ پھر سسٹینیبل نہ ہو ان کے لیے. تو وٹ وڈ یو سے ٹو دیم؟ دیکھیں, اگر آپ نے کرنا ہے نا تو ایک ٹائم آپ کو کرنا پڑے گا کہ یار اپنے آپ کو ایک ٹائم دے دیا. میں نے جیسا 6 مہینے کا ٹائم دیا تھا, میں کہ 6 مہینے میں کچھ ہوا تو ٹھیک ہے, ورنہ میں کوئی اتنا بڑا رسک نہیں لوں گا, کوئی پتہ نہیں ہوتا نا آپ کو, ٹھیک ہے. تو آپ نے ایک 6 مہینے کا ٹائم لے لیا, تو مجھے جب 6 مہینے کا ٹائم میں نے پراپر پھر یہ نہیں کرنا کہ کیا نام ہے دوسری چیزیں بھی کر رہے ہو, سب کچھ کر رہے ہو, کھیل کود رہے ہو, ادھر ادھر ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. پھر آپ نے جب اپنے آپ کو 6 مہینے سال کا ٹائم دیا ہے نا, تو اگر آپ کچھ ہوئے نا, اگر آپ کے اندر کچھ کرنٹ ہوا, اگر آپ کے اندر کچھ ہوا تو آپ کر جاتے ہو, آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا. اور اسٹارٹ میں آپ نے جب آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار یہ 30 پیسز آف کانٹینٹ جو آپ نے بنایا, پھر جو 3 مہینے میں ہو گیا, کانٹینٹ پہ کانٹینٹ ڈال رہے تھے یا کوئی ساتھ میں پیڈ مارکیٹنگ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ساتھ میں ہو رہی تھی؟ کیونکہ اس نئے کریٹر کو پش اتنی آسانی سے نہیں ملتا. مجھے آپ یہ سمجھیں کہ یہ بھی یاد ہے پہلی کیمپین مجھے جیز کی ملی تھی. جیز کی ملی تھی, اور جو ملی تھی 28-30,000 فالوورس سے ملی تھی, ٹھیک ہے. تو میں نے وہ کی تھی, تو میرے پاس پیسے آئے تھے, میں نے کہا یار یہ پیسے کتنے پیسے تھے؟ بہت زیادہ پیسے تھے, حیران ہو میرے لیے. میرے خیال میں اس ٹائم اتنے پیسے نہیں ہو سکتے تھے, مجھے نہیں پتا تھا کہ اس چیز میں پیسے اتنے ہو سکتے ہیں, مطلب اتنے کوئی ایکسٹرا آرڈنری نہیں تھے. مجھے 25,000 دیا تھا ایک ویڈیو کا, ٹھیک ہے, جو میں سمجھا آپ کہیں گے کہ 25 لاکھ نہیں. اگر آپ دیکھیں کہ یار ایک بندہ ہے جو ایک ایز اے فن بنا رہا ہے ویڈیوز, ٹھیک ہے, آج سے 2 سال پہلے 1.5 سال پہلے اس کو 25,000 ملا ہے ایک اپنی ہابی پوری کرنے کا. تو میں واز شاکڈ کہ یار یہ 25,000 گڈ یار. اور اس وقت آپ کے اتنے جس طرح آپ بتا رہے اتنے فالوورز بھی نہیں تھے نا. تو یس اٹ میکس سینس کہ مجھے 28,000 فالوورز تھے, 28-30,000 میرے خیال سے فالوورز تھے. پر فالوور کے اگینسٹ آپ کو کیا 1,000 ملا نہیں, پر 1 روپیہ آپ کے فالوور کی قیمت جو تھی 1 روپیہ تھی. تو میں تھوڑا شوق, کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا اتنے پیسے ملیں گے, مجھے پتہ ہی نہیں تھا پیسے ہوتے ہیں. مجھے تھا پتا کہ یار کچھ کریٹرز کرتے ہوں گے, ایڈز اوڈز وغیرہ یہ کرتے ہوں گے, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کوئی کمپنی یا کوئی اپنی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے اوپر اتنا مجھے نہیں پتا تھا بالکل بھی. ابھی آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ اگر کوئی برانڈ آپ کے پاس آتا ہے تو کوئی مارکیٹ میں کوئی اسٹینڈرڈ بنا ہوا ہے کہ اگر میرے پاس XYZ برانڈ آتا ہے, وہ مجھے کہتا ہے کہ یار 1 منٹ کی ویڈیو بنا دیں تو اس کی یہ پرائس پوائنٹ ہونی چاہیے, اگر کوئی کہے کہ یار اسٹوری میں لگانا ہے تو یہ ہوگا, ہاؤ ڈز دس انڈسٹری ورکس ان ٹرمز آف, یار دیکھو
لوگ وہ جو میں آپ سے باہر بھی ہم بیٹھے ہوئے تھے بات کر رہے تھے کہ لوگ اکثر اس کے خلاف ہیں یار کہ یہ تو بڑا انیتھیکل ہے کہ یہ انفلوئنسرز یا کانٹینٹ کریٹرز پیسے چارج کرتے ہیں, دیکھو ہمیں وہ والا کانٹینٹ دکھاتے ہیں, اس کے اگینسٹ انہوں نے پیسے لیے ہوئے ہیں برانڈ سے. تو بھائی کانٹینٹ کریٹر ہے, آرٹسٹ ہے, اس کو اپنا پیٹ پالنا ہے, اس کی بھی بنیادی ضروریات ہیں. وہ بھی اگر اس کو ایز اے کریئر کر رہا ہے تو اس کی بھی خواہشات ہوں گی کہ یار میرا ایک چھوٹی سی بائک ہو جائے, گاڑی ہو جائے, میرا پیٹرول کا خرچہ ہے, میرے گھر کے خرچے ہیں, میرے بچوں کے خرچے ہیں. فار ایگزامپل اگر شادی کی ہوئی ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی انیتھیکل چیز نہیں ہے. لوگ اکثر اس کو بڑا دل پہ لے لیتے ہیں آڈینس کہ یار یہ پیسے نہیں جو ہاں آڈینس میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے پیسے دینا ٹھیک ہے, اگر جو فالوور یا جو کریٹ اگر میری فالوئنگ مجھے روز کے پیسے بھیج رہی ہے نا تو میں کبھی کام نہیں کروں گا. شور یس ٹھیک ہے, لیکن کوئی بھی پیسے نہیں دے گا نا. ٹھیک ہے, میں ہمیشہ ایک میرے بندے سے سوال ہوا مجھے کانٹینٹ پہ نا شروع میں کبھی آیا اتنا مجھے نا کبھی ہیٹ اتنی ملی نہیں ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. تو مجھے ایک بندے کا کامنٹ آیا کہ لو بھائی, نیچے کامنٹ آیا لو بھائی یہ بھی پیسے کے پیچھے بھاگ پڑا ہے ایک پیڈ پروموشن پہ نا. میں نے بس یار کرنا پڑتا ہے بھائی, آپ کے ابو کیا کرتے ہیں؟ میں نے اس سے ویسے پوچھا, میں کہ ابو آپ کے کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر ہیں. میں نے کہا کبھی اپنے ابے کو گھر سے نکلتے ہوئے کہیں کہ آج پیسے نہیں لینے, پیشنٹ سے پیسے نہیں لینے. ایتھیکلی ایک بری چیز ہے کہ اگلا بیمار ہے اور تم اس سے پیسے لے رہے ہو. کوئی شرم نام کی چیز ہے تمہارے ابو کے اندر؟ ٹھیک ہے, کوئی حیا نام کی چیز ہے تمہارے باپ کے اندر؟ ایک بندہ آیا اس کے پیٹ میں درد ہے, ٹھیک ہے, تم کہہ رہے ہو پیسے ذرا چٹ تو بنوا لو, ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ جب کیونکہ اس مطلب ذہن نہیں ہے نا اتنا کہ آپ سوچ سکو کہ کانٹینٹ کریٹر از اے جاب. آپ ایز اے جاب لے کے چل رہے ہو, آپ کو نہیں پتا کہ اب کسی کو میں بتاؤں کہ میں اتنے پیسے اگر ایک ویڈیو کے لے رہا ہوں تو کس چیز کے لے رہا ہے پیسے اس چیز کے, ٹھیک ہے, اگلا کہے گا. لیکن آپ نے اپنی ویلیو سیٹ کرنی ہوتی ہے کہ آپ کی برانڈس کے سامنے کیا ویلیو ہے. ٹھیک ہے, آپ کے فالوورز میٹر کرتے ہیں لیکن دا کوالٹی آف فالوورز میٹر موسٹ. مطلب آپ نے برانڈ ویلیو اپنی کیا کریٹ کی ہوئی ہے. اینڈ ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ, اپنی ایک ویلیو سیٹ کرنا. صحیح ہے, آپ کے کانٹینٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کانٹینٹ کس طرح کا پروڈیوس کر رہے ہو اور آپ اس کے اگینسٹ آپ کو کس طرح کی فالوئنگ مل رہی ہے, کس طرح کی فالوئنگ مل رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایک لیوائس کا برانڈ آئے گا نا, ٹھیک ہے, اس کے اگر آپ کے 20,000 فالوورز ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو فالوئنگ کرتے لوگ کرتے ہیں بڑے شہروں سے کرتے ہیں سارے, لیوائس کا اور ایک کریٹر جس کے 100 کے فالوورز ہیں اور آپ کو کسی بیکورڈ ایریا سے کرتے ہیں, گاؤں کے کوئی لوگ کرتے ہیں, تو لیوائس کا برانڈ آپ کے پاس کبھی نہیں جائے گا. ہاں, کیونکہ ان کی وہ ٹارگیٹ آڈینس ہے نہیں, ٹارگیٹ آڈینس نہیں ہے نا. اب میں کوئی شہر کا نام نہیں لے رہا, یہ نا لوگ ٹچی ہو جائیں, ٹھیک ہے, صحیح بات ہے. ہاں, ورنہ میں ایک بڑا شہر کا نام لیتا ہوں تو کون سا مطلب میرے منہ پہ ایک دم سے آ جاتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار ڈیرا غازی خان جو ہے نا بہت ہی پرانا شہر ہے, ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یار لیوائس کا برانڈ جب آپ کے پاس آئے گا نا تو اس کو میٹر نہیں کرتا ڈیرا غازی خان سے کوئی بندہ میری پینٹ پہنے گا, یہ تو نہیں ہوگا نا. بیکاز اگین وہی والی بات ہے, مہنگے برانڈ جو ہوتے ہیں نا, مہنگے برانڈ اور لیوائس ہے بھی انٹرنیشنل برانڈ, تو ان کو پتہ ہے یار کہ ہماری ٹارگیٹ آڈینس ہے وہ بڑی سٹیز میں ہے اور ان کے اسٹورز بھی بڑے سٹی میں. تو اگر آپ کو لوگ اس سٹی سے فالو کر رہے ہیں, لوگ اس طرح کے فالو کر رہے ہیں کہ جو پہنتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ چیز کنزیوم کرتے ہیں, جن کو ان برانڈز کا پتہ ہے, ٹھیک ہے, پتہ بھی تو ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے, اب میں گجرات کو میں گجرات کو بیسیکلی, ٹھیک ہے, میں گاؤں میں جاتا ہوں, نہیں پتا ہوگا کسی کو لیوائس برانڈ کا, تو اس کو کیا پتا ہوگا یار, مطلب لیوائس برانڈ نے اس کو آگے کیوں پینٹ دینی ہوگی, کہ پاگل ہے تو 20 آدھی پینٹ دے رہے ہیں, پاگل تو نہیں ہے. نہیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر جن کی آڈینس جو ہے وہ ان ٹرمز آف کہ تھوڑی سی دیہی علاقوں کی ہے, گاؤں والے سائڈ کی ہے, تو ان کو پھر برانڈ ڈیلز بھی نہیں ملتی, برانڈ ڈیل ملتی مطلب کہ کم ملتی ہیں, میرا نہیں خیال کا. ان کے لیے پھر الگ قسم کے برانڈز ہوں گے کہ جو کہ ان پرٹیکولر سیکٹر کو آڈینس کو کیٹر کرتے ہیں, جو کہ ہے بھی یا نہیں. ہیو یو, آپ کے پاس کوئی وہ ہے کوئی ایسا کانٹینٹ کریٹر کی مثال جو کہ تھوڑا سا رولر ایریا بیسڈ کانٹینٹ بناتا ہے؟ ان کے پاس جہاں تک مجھے پتا ہے نا, جہاں تک میں دیکھتا ہوں کانٹینٹ اگر کسی کا اور میں اس کی پروفائل وزٹ کرتا ہوں, تو میرے خیال سے اس کے پاس برانڈ ڈیلز نہیں ہیں. دین وہ پیسے کس طرح کماتے ہیں؟ وہ پیسے کما رہے ہوں گے جس طرح یوٹیوب سے کماتے ہیں آپ لوگ پیسے, ایڈ ریونیو سے. نہیں, لیکن سے انسٹاگرام کے لیے تو ایڈ ریونیو ہے ہی نہیں میرے خیال. انسٹاگرام پہ اس طرح کے لوگ بھی میں زیادہ اوپر نہیں ہے نا,
ہاں انسٹاگرام کی آڈینس بالکل ڈفرینٹ ہے, وہ فیس بک والی آڈینس نہیں ہے, اور ٹک ٹاک والی آڈینس بھی نہیں ہے. تو آپ کیونکہ انسٹاگرام کے اوپر کم لوگ آتے ہیں, آپ مطلب جتنا لوگ ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں نا پاکستان کے اندر, یا جتنا فیس بک یوز کرتے ہیں اتنا انسٹاگرام یوز نہیں کرتے. اور انسٹاگرام پہ گرو کرنا بھی اٹس ویری ڈیفیکلٹ, کیونکہ آپ کی ایگو کا مسئلہ ہے کہ آپ کسی کو فالو کر رہے ہو, ہاں, اور وہ نظر آ رہا ہے آپ کی پروفائل کے اوپر کہ بھائی اس کی فالوئنگ اتنی ہے. تو آپ ایک مسئلہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کی جو فالوئنگ ہے نا, فالوورس زیادہ نہیں ہونی چاہیے, یہ بھی ایک بھی سائیکی ہے. یس, ٹھیک ہے, اور یہ واحد جگہ ہے, آپ اس سمجھ لیں کہ انسٹاگرام ایک واحد جگہ ہے جہاں پہ لوگ انفالو بھی کرتے ہیں. ہاں, وہ تو کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ کر سکتے ہیں. سر فیس بک پہ آپ نے 10 سال پہلے بھی لائک کیا ہوا نا, ایک بار آج بھی لائک کیا ہوگا. ہاں, لیکن ان لائک تو کر سکتے ہیں, ان لائک کر سکتے ہیں, کرتے نہیں ہے نا, کیونکہ ابھی پروفائل پہ شو نہیں ہو رہا وہ. ہاں, میں نے میرے 10 سال پرانے فیس بک کے پیجز لائک ہوئے ہیں آج بھی, لیکن آپ اتنا نہیں کرتے کہ یار اس کو انفالو کرو. انفالو کر دو. انفالو شاید اس وجہ سے کرتے ہوں گے لوگ کہ یار بس یار آئی ایم نو لانگر انٹرسٹڈ ان سچ کائنڈ آف کانٹینٹ. تو میں چاہتا ہوں کہ یار بس میں نے اس بندے کو بہت دیکھ لیا اور یہ کریٹیولی ایوالو نہیں ہو رہا. تو بس ایک یہ وجہ بھی ہے. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اگر میں نے اس کو فالو کیا, اس نے مجھے فالو کیوں نہیں کیا ہے. یہ کیا لازم و ملزوم ہے. یہ بھی لازم ہوتی ہے نا کچھ چیزیں کچھ لوگوں کے لیے. اور کچھ لوگ تو جو ہے نا وہ دن میں شاید پتہ نہیں کتنے فالو وہ کر سکتے ہیں, تو وہ 50-100 کر لیں گے, ٹک ٹک ٹک, پھر انتظار کریں گے, پھر اگلے دن بیٹھیں گے کہ جنہوں نے ان کو فالو بیک کیا تو ان کو رہنے دیں گے, باقی فالو کر دیں گے. somebody was telling me کہ یار سب سے آسان طریقہ جو ہے نا انسٹاگرام پہ گرو کرنے کا یہی ہے نا. تو میرے ایک دوست ہیں, یہ سب سے لفظ بعد میں یوز کرتا ہوں, یہ سب سے برا طریقہ ہے. یس, میں نے کہا یار یہ کچھ متس ہیں کہ ایک بہت بڑی مت میں آڈینس کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی مت یہ بھی ہے کہ یار اگر ہم نے کسی سے شاؤٹ آؤٹ لیا نا تو ہمارا اکاؤنٹ پتہ نہیں کدھر پہنچ جائے گا. نہیں, دیٹس ناٹ دا کیس. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں شاؤٹ آؤٹ دے دیں. میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ مطلب میرا ایک دوست کا دوست آیا نا, ٹھیک ہے, تیار تیموری بھائی مجھے کوئی شاؤٹ آؤٹ دے دیں. میں نے کہا یار میں شاؤٹ آؤٹ دینے میں میرا 1 روپیہ بھی نہیں خرچ ہو رہا, ٹھیک ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا اگر میں تجھے شاؤٹ آؤٹ دے دوں گا. اس سے اچھا میں تجھے ایک چیز بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے, جو مجھے پتا کہ تجھے ابھی سمجھ نہیں آئے گی, جو کہ مجھے بھی سمجھ نہیں آتی تھی, ٹھیک ہے. میں بھی کہتا تھا, سوچتا تھا یار یہ بندہ کو مجھے شاؤٹ آؤٹ دے گا نا تو میرا اکاؤنٹ تو پتہ نہیں کدھر چلا جائے گا. میں آپ کو ایکسپیرینس سے بتا سکتا ہوں, اسلام آباد سے اسپیشلی, اگین نام نہیں لوں گا, 2-3 بہت اچھے انفلوئنسرز آئے پوڈ کاسٹ پہ اور انہوں نے شاؤٹ آؤٹ بھی دی, اور ان کی لاکھوں میں فالوئنگ ہے اور بہت زبردست انگیجمنٹ ہے, لیکن کچھ ایسا نہیں پڑا فرق. جو آپ سوچ رہے تھے نا کہ اگر کسی کی لاکھوں ہوگی تو آپ کو لگتا ہے کہ 10,000 آئیں گے, 1000 کیا 100 بھی آ جائیں بہت بڑی بات ہے. یہ تو اگر فار ایگزامپل میں آیا ہوں نا, ٹھیک ہے, میں نے آپ کو شاؤٹ آؤٹ دیا, ٹھیک ہے, یا آپ نے مجھے شاؤٹ آؤٹ دیا, ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ کام خراب ہو جائے گا, لیکن آپ وہاں سے اندازہ کریں کہ اگر میں نے اگر اپنا ہی پلیٹ فارم چینج کرانا ہے نا, اگر میں نے انسٹاگرام پہ میں نے کوئی ٹک ٹاک پہ نیا اکاؤنٹ بنایا ہے, ٹھیک ہے, میری 2 لاکھ اگر فالوئنگ ہے نا انسٹاگرام کے اوپر, تو اگر میں ٹک ٹاک پہ چینج ہوا ہوں نا, میں کہوں گا نا لوگوں کو اسٹوری لگا کے کہ یار ذرا مجھے ادھر فالو کر لو, دیکھنا کتنے لوگ فالو کرتے ہیں. اور کیوں نہیں کرتے, مجھے جو لگتا ہے نا کہ نہیں کرتے, کیونکہ اگر آپ کراس پلیٹ فارم پروموشن کرتے ہو تو آپ جس آڈینس جو کہ انسٹاگرام کی ہے نا, دیٹ از کمپلیٹلی ڈفرینٹ دین دا آڈینس آف ٹک ٹاک. جو ٹک ٹاک پر ہے وہ آپ کو ٹک ٹاک پہ ہی دیکھنا پسند کرتا ہے. وہ کہے گا یار میں تو انسٹاگرام یوز ہی نہیں کر رہا. جس طرح ایک وہ ہے میسیجنگ ایپ ہے وائبر بھی ہے, لیکن ہم تو واٹس ایپ یوز کرتے ہیں, رائٹ, میجورٹی آف لوگ. اب اگر آپ کسی کو کہو کہ مجھے جو ہے وائبر پر کانٹیکٹ کرو تو ہاں نہیں یار میں تو وائبر یوز ہی نہیں کرتا. تو سیم ود دا سوشل میڈیا پلیٹ فارم, کہ اگر آپ ٹک ٹاک کے یوزر ہو اور وہاں پر کنزیوم کر رہے ہو کانٹینٹ, تو بہت مشکل ہے کہ آپ یوٹیوب شارٹس دیکھو یا ریلز دیکھو. آپ کی کمپلیٹلی ڈفرینٹ آڈینس ہے, آپ نے ہر پلیٹ فارم پہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ آڈینس بلڈ کرنی ہے. اچھا, آئی مے بی رانگ, بٹ جو 2-3 بہت اچھے کریٹرز ہیں نا جن کی بہت میسو فالوئنگ ہے ٹک ٹاک پر, اور وہ اکثر آپ کو آپشن بھی دیتا ہے نا کہ آپ اپنا انسٹاگرام اور یوٹیوب بھی انسرٹ کر لیں تاکہ جو آپ کو اور پلیٹ فارم پر دیکھنا چاہیں تو وہ وہاں پر جا سکتے ہیں. صحیح ہے, آڈینس گئی, لیکن انگیجمنٹ ان پلیٹ فارمز پر نہیں ہے. صحیح ہے ان کے, کیونکہ آپ اس پلیٹ فارم کے اکارڈنگ جو کانٹینٹ پٹ کرنا کر ہی نہیں رہے. اور دوسری شاید چیز یہ بھی ہے, ایسا لگتا ہے کہ آپ کا ڈیڈ اکاؤنٹ ہے
فیک فالوورز ہیں آپ کے. یس ایگزیکٹلی. انگیجمنٹ نہیں ہے, صحیح ہے, آپ کے 2 ملین جو ہے ٹک ٹاک پہ, اس سے 5 لاکھ آپ کی یوٹیوب پہ آ گئے ہیں, لیکن آپ کی یوٹیوب کے جب میں ویوز دیکھتا ہوں 773 ہونے کے برابر ہے, کیونکہ وہ آڈینس ہے وہ یوٹیوب دیکھتی نہیں ہے. اور جو ایک اور غلطی لوگ جو مجھے فیل ہوا کرتے ہیں, وہ ایگزیکٹلی سیم کانٹینٹ ڈال رہے ہوتے ہیں جو انسٹاگرام پہ ڈالا یا ٹک ٹاک پہ ڈالا, وہی جو ہے یوٹیوب شارٹس میں ہوگا. ڈیڈیکیٹڈ کانٹینٹ نہیں بنائیں گے. تو اگر ڈیڈیکیٹڈ کانٹینٹ نہیں ہے اور یہی ریڈنڈنٹ کانٹینٹ ہے, تو جنہوں نے ٹک ٹاک پہ دیکھ لی تو وہ پھر یوٹیوب شارٹ میں کیوں دیکھیں اس کو, وہ تو دیکھ چکے ہیں آلریڈی. تو اٹس اے میتھ. لیکن آپ کو لگتا ہے, لیکن پتہ ہے اس میں ایک اور سین بھی ہے کہ اگر اب جب جس طرح ٹک ٹاک ہے, ٹک ٹاک بہت فیمس ہو گیا. پہلے اس کو اسی کو لوگ کہتے تھے کہ یار فارغ پلیٹ فارم ہے, لیکن ٹک ٹاک اتنا مشہور ہو گیا کہ اب انسٹاگرام بھی اسی جگہ پہ آ رہا ہے. ریلز 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ کی آپ کو کریٹ کرنے کو دے رہا ہے, جس طرح ٹک ٹاک دیتا تھا. وہی چیز یوٹیوب نے نکالی ہے, یوٹیوب شارٹس کر لی ہیں. تو ان کا کانٹینٹ مکس میرے خیال سے ہو سکتا ہے, کیونکہ سیم چیز ہے تینوں پلیٹ فارم پہ. ٹھیک ہے, تو سین یہ ہوتا ہے کہ اگر میں انسٹاگرام زیادہ یوز کرتا ہوں نا, تو میں نے آپ کو یوٹیوب پہ فالو کر لیا ہے. آپ کو ویوز اس لیے نہیں ملتے کیونکہ میں یوٹیوب یوز نہیں کرتا. ٹرو, میں تو انسٹاگرام یوز کرتا ہوں. یوٹیوب کی آڈینس ہی ڈفرینٹ ہے, جو روز آتی ہے یوٹیوب کے اوپر اور وہ ویڈیوز دیکھتی ہے. لیکن تو وہ 3-4 گھنٹے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹک ٹاک صحیح ہے ول بی دا نیو پلیئر ان ٹاؤن, جو کہ ہے بھی, اگر آپ اس کی وہ ہے بالکل, آئی کمپلیٹلی ایگری. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ شاید بہت ہی جلدی ان ٹرمز آف برانڈ ڈیلز, برانڈ اس کو سیریس پلیٹ فارم کنسیڈر کر کے ٹیک اوور کر لے گا انسٹاگرام کو؟ آج کل کر رہے ہیں. دیکھیں انسٹاگرام نے یوٹیوب کو کیا نا, کیا نا, بالکل. یوٹیوب نے مین اسٹریم میڈیا کو کیا نا. مین اسٹریم میڈیا تھا نا صرف سب سے پہلے. برانڈ ڈیلز یوٹیوب کی طرف آئیں, یوٹیوب سے انسٹاگرام کی طرف آئیں, تو ٹک ٹاک کی طرف کیوں نہیں جا سکتی؟ جائیں گی, اور جا رہی ہیں. So are you planning on growing yourself on TikTok then? I am. تو ابھی جو the content, آپ یہ سمجھے کہ میں نے 3 مہینے میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی کہ میں نے ٹک ٹاک پہ اکاؤنٹ نہیں بنایا پہلے. تو میں ویڈیوز تو میرے پاس آلریڈی ہوتی ہیں, اور میں کیوں نہیں بلڈ کر رہا. پھر میں نے 3 مہینے پہلے بنایا اکاؤنٹ, تو اچھی ریچ آئی مجھے. اور مجھے اب کیا ہوتا ہے کہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے ویڈیو جو بنانی ہے نا, وہ انسٹاگرام پہ بھی پوسٹ کرنی ہے اور ٹک ٹاک پہ بھی پوسٹ کرنی ہے, تو اس کے میں ایکسٹرا چارجز کرتا ہوں پھر. تو آپ کو پھر کیسے لگتا ہے, کبھی ایسا موقع آیا کہ کسی جگہ پہ آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہو, چائے پی رہے ہو یا ڈنر کر رہے ہو, اور کسی نے یار یہ وہی ٹک ٹاکر تو نہیں ہے, یہ تو تیموری ٹک ٹاکر ہے, تو یہ جو کہتے ہیں, تو یہ ٹیگ آپ کو کس طرح لگتا ہے اندر میں, آپ کو کچھ ہٹ ہوتا ہے یار؟ ہاں, میں نے کہا یار میں ٹک ٹاکر تو نہیں ہوں, مطلب. لیکن یہ ٹک ٹاکر لفظ اتنا برا کیوں لگتا ہے لوگوں کو؟ ٹک ٹاکر ایک برا بنا دیا گیا ہے. یہ بہت بڑی وجہ ہے جب میں ٹک ٹاک پہ نہیں آ رہا تھا, کیونکہ اب آنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ہر بندہ نہیں ہے. یوٹیوبر ورسز ٹک ٹاکرز کی ایک بار لڑائی ہوئی تھی, بڑی فیمس لڑائی ہوئی تھی پاکستان کے اندر. روسٹنگ کرتے تھے ایک دوسرے کی, یوٹیوبر سب نے روسٹنگ کی تھی. لیکن آج ہر یوٹیوبر ٹک ٹاک پہ کیوں ہے نا. اگین یار وہی والی بات ہے, اٹ ڈیپینڈز آن ہاؤ یو یوز دا پلیٹ فارم. ہاں, میری اکثر ویڈیوز جو ہے نا واٹس ایپ پہ شیئر ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ میں دیکھتا ہوں کہ مجھے اگر ویڈیو آئی نا کہ یار ایک گروپ میں چل رہی ہے, تو میں اکثر دیکھتا ہوں وہ ٹک ٹاک والی ہوتی ہے ویڈیو, کیونکہ ٹک ٹاک بہت ایزی ایپ ہے. آپ اس کو سیو بھی کر سکتے ہو, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو ویڈیو کو. انسٹاگرام کو ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے آپ, اسی ٹائم اس کو شیئر کر کے واٹس ایپ پہ شیئر کر سکتے ہو, آپ ہر پلیٹ فارم پہ شیئر کر سکتے ہو. تو اسی لیے اس کی انسین ریچ ہے ٹک ٹاک کی, کہ آپ اس کو ایزیلی شیئر کر سکتے ہو. فیس بک پہ, ٹک ٹاک پہ لنک کاپی کر سکتے ہو, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو, ایز اے ویڈیو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو. تو یہ اور دوسری بات یہ, اگین میں وہی بات کروں گا کہ یار آپ نے اس کو ایز اے سوشل میڈیا لے کر چلنا ہے, کہ دس از اندر پلیٹ فارم. دیکھیں یوزر میں مسئلہ ہو سکتا ہے, پلیٹ فارم میں مسئلہ تو نہیں ہے نا. یوزر بھی ود دا پیسج آف ٹائم ایوالو ہوگا نا, جب آپ جیسے لوگ جب اور اچھے کانٹینٹ کریٹرز آخر میں اس پلیٹ فارم کی طرف آؤ گے. صحیح ہے, تو صحیح ہے, وہاں پہ انٹرٹیننگ کانٹینٹ تو ہے ہی,
لیکن جو سیریس پلس ہیومرس کانٹینٹ ہے وہ بھی آئے گا, پھر سیریس کانٹینٹ بھی آئے گا. تو یہ ایک پلیٹ فارم کی ایک ایولیوشن کا حصہ ہے. اگر آپ دیکھ لو یوٹیوب کو دیکھ لو, وائنس ہوا کرتی تھیں. اگر آپ جو ہے ریلس کو دیکھ لو تو یہ انٹرٹینمنٹ والی تو آپ کو ابھی بھی ملیں گی. کیا ڈانس نہیں ملتا آپ کو, کیا انٹرٹیننگ کانٹینٹ آپ کو جو ہے وہ انسٹاگرام پہ نہیں ملتا, کیوں نہیں مل رہا ہوتا؟ صحیح ہے, اب کم ہو گیا ہے, ابھی بھی بہت زیادہ ہے, اس طرح کم نہیں ہوا, لیکن کمپیئر ٹو دا ارلی ڈیز آف انسٹاگرام ابھی بھی کافی ہے. اور سیم گوز وتھ ٹک ٹاک. لیکن لوگ ٹک ٹاک کے بارے میں یہ کہتے ہیں یار کہ مونیٹائزیشن اس کی نہیں ہے, کبھی کہتے ہیں کہ مونیٹائزیشن اس کی ٹک ٹاک سے لوگ بڑے پیسے کما رہے ہیں آج کل ان ٹرمز آف برانڈ ڈیلز. ان ٹرمز آف برانڈ ڈیلز بھی ہے, ان ٹرمز آف آج کل ٹک ٹاک پے کر رہی ہے آپ کو لائیو آنے کا, شروع ہو گیا جو کہ پاکستان میں نہیں آیا سیڈلی. کہ ٹک ٹاک لائیو ایک چیز ہے, ٹک ٹاک کے اوپر آپ اس کے اوپر بیٹھتے ہو, آپ انگیج کرتے ہو آڈینس کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور جو کہ ابھی میرے خیال میں صرف یو ایس اور یورپ سائٹ ہاں لوگ وہ گفٹ بھیجتے. لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل, دیکھیں فیس بک پہ بھی پاکستان کے اندر مونیٹائزیشن آف تھی بہت عرصے سے, ٹھیک ہے, تو لوگ کس طرح کرتے, باہر سے اکاؤنٹ آپریٹ کروا رہے تھے. بالکل ابھی بھی آف ہے, ابھی بھی باہر سے آپ کراتے ہو. مجھے ابھی بھی میرے نالج کے مطابق آف ہے مونیٹائزیشن, لیکن مجھے میری کل پرسوں ایک بندے سے بات ہو رہی تھی, وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ یار ہمارا اکاؤنٹ تو نہیں ہوتا. میں نے کہا یار مجھے نہیں پتا ریسنٹ کا, لیکن آج سے 3 مہینے پہلے تک بند تھی. There are very few نامی گرامی کانٹینٹ کریٹرز آن فیس بک جن کی پاکستان سے ہی مونیٹائزیشن آن ہے, بٹ ادر دین دیٹ فیس بک پر مونیٹائزیشن آف ہے آج کے دن بھی. صحیح ہے, 2022 کا اینڈ چل رہا ہے, لیکن ابھی بھی آف ہے, آن نہیں ہے. وہی والی بات کہ آپ جو ہے وہ دوسرا طریقہ جو کہ اگر باہر کوئی بیٹھا ہوا ہے وہاں کا ایڈمن ڈالتے ہو جہاں پہ مونیٹائزیشن انیبل ہے, پھر آپ اس کی RDP لیتے ہو, پھر آپ سارا کانٹینٹ جو اس پہ. لیکن مجھے اس چیز سے بڑا ڈر لگتا ہے, میں نے کہا یار کہ اکاؤنٹ ہی نہ بین ہو جائے, ہاں پکڑے جائے, اکاؤنٹ بین ہو جائے, تو میں کہتا ہوں کہ یار بس ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ جو پاکستان والے آپ نے ایڈمن ڈالے ہوئے نا, وہ شاید آپ کو سارے نکالنے پڑیں گے, اور آپ جو تھوڑا سا یہاں پر وہ بھی ہے نا کہ جس کو آپ یہ ایکسیس دے رہے ہو باہر سے, ہاؤ ٹرسٹیبل دیٹ پرسن از. صحیح ہے, پھر ظاہری بات ہے اٹ کمز ود اے کاسٹ. اگر آپ کا کانٹینٹ کوئی مینیج کر رہا ہے اور RDP ہے, RDP کی اپنی ایک کاسٹنگ ہے, اچھا RDP, ورنہ فیس بک کا ریٹ یوٹیوب سے بھی اچھا ہے. آئی ڈونٹ نو, یوٹیوب سے اچھا ریٹ ہے. میں نے وہ لوگ کچھ لوگ ہیں جو کما رہے ہیں ویسے اچھے خاصے, کیونکہ یار ہماری تو فیس بک مونیٹائزیشن بھی بند ہے اور یوٹیوب بھی بند ہے, تو دیٹ از وائی آئی کین ناٹ سے فار شیور. ہمارے ابھی ریسنٹلی تقریباً جو ہے نا 1 لاکھ سبسکرائبر جب کراس ہوئے تھے, تو میں نے وہ شیئر کیا تھا جو وہ آپ کا امپریشن اور ویوز وہ سارے نا, تو ہمارا کچھ ریونیو بن رہا تھا $61. اچھا ہاں, وہ وجہ یہ تھی میں نے مونیٹائزیشن بند کی تھی, کیونکہ ہمارا تھوڑا لانگ فارم کانٹینٹ ہے نا, تو اس میں اگر آپ ایڈ دکھانا شروع کر دو, وہ تو کہتا ہے تم شکر کرو ہم تمہاری لمبی گفتگو سن رہے ہو, بیچ میں تو ہمیں اتنے ایڈ دکھا رہے ہو, تو وہ بند تھا. تو یس شاید بیکاز اب جو ہے یوٹیوب کا کمپٹیشن ایک سائٹ پہ فیس بک کے لیے, دوسری سائٹ پہ ریلس کا کمپٹیشن, خیر انسٹاگرام تو انہیں کا پلیٹ فارم ہے, جو شارٹ فارم کانٹینٹ ہے ٹک ٹاک پہ اس کا کمپٹیشن فیس بک کے لیے. تو فیس بک ابھی بڑا پھنسا ہوا ہے ایک سچویشن میں. اور جو ہے ابھی ریسنٹلی حمزہ بھائی سے بھی بات ہو رہی تھی, اینڈ ہی سیڈ آلموسٹ کہ یار فیس بک از آلموسٹ ڈیڈ, اور دا نیو کنگ ان ٹاؤن از ٹک ٹاک. اینڈ فیس بک پہ میرے جس طرح فالوورز ہیں 2 لاکھ کچھ ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ ویڈیو پوسٹ کرو آج کل تو بالکل ریچ آ ہی نہیں رہی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کچھ غلط کر رہا ہوں. پھر میں نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا سب کو, میں نے کہا یار سب کی نہیں آ رہی ہے, میرے ساتھ صرف مسئلہ آ رہا ہے. تو میں نے دیکھا سب کی ڈاؤن تھی. آج کل صرف اور صرف جو ریچ آ رہی ہے وہ ریلز کی آ رہی ہے. یار ہمارے بھی جو ہے نا, جو فیس بک کا جو ہمارا پیج ہے تقریباً 2,10,000 ہماری بھی فالوئنگ ہے, اور آئی ڈو ایگری کہ پچھلے 2-3 ہفتوں سے ہماری بھی ریچ گری ہوئی ہے. صحیح ہے, اب جو کلپس جو تھے آسانی کے ساتھ 1 لاکھ یا 40-50 ہزار ویوز تک پہنچ جاتے تھے, اب بہت کم پہنچتے ہیں. اور ایون میں نے نوٹ کیا ہماری تو ریلز کی بھی اتنی نہیں, مطلب ریلز کہنے مطلب جو پلیٹ فارم ریلز کو پروموٹ کر رہا ہے, ہاں اس کی بھی وہ کر رہا ہے انسٹاگرام, وہ ٹک ٹاک تو ہے ہی ہے, ٹھیک ہے. میں نے سنا یوٹیوب شارٹس بھی کر رہا ہے,
تو میں سوچ رہا تھا یوٹیوب شارٹس پہ بھی آنے کا. یوٹیوب شارٹس پہ ہم جو ہیں خیر ہمارا ٹائپ آف کانٹینٹ اٹس ڈفرینٹ, اٹس ناٹ دیٹ فنی. ہاں اس طرح کا نہیں ہے نا, تو اتنا اس کی بھی ریچ نہیں آ رہی ہے. لیکن اگین یہی والی بات ہے کہ ہم تقریباً ڈیلی کر رہے ہیں, ڈیلی ریلز ڈال رہے ہیں, اور مے بی ابھی صرف 45 دن ہوئے ہیں. شاید یوٹیوب دیکھ رہا ہے کہ یہ مزید تھوڑا سا سیریس ہوں, 4-5 مہینوں تک دیکھتے ہیں کہ یہ کنٹینیوسلی ڈال لیں, دین شاید وہ کچھ بوسٹ دیں. تو لیٹس سی وی آر آلسو لائک ایکسپیریمنٹنگ ود دیٹ ایز ویل. بٹ مجھے یہ بتائیں کہ اس ساری جو کانٹینٹ کریشن کی جرنی ہے اس میں کبھی آپ لونلینس فیل کرتے ہیں, بیکاز گھر سے سارا کانٹینٹ آپ کا چل رہا ہے, آپ ہی سارے کریکٹرز ہو, اسکرپٹنگ بھی خود کر رہے ہو, ایڈیٹنگ بھی خود کر رہے ہو, اور میں سمجھوں کہ ایک ون مین شو ہو, ایک ون مین آرمی ہے جو کہ سارا کچھ کر رہی ہے. تو ڈو یو فیل لائک لونلی سم ٹائمز, یا ڈپریسو, یا فرسٹریٹیڈ, ہاؤ یو کیپ یور سیلف فریش کہ یار ٹو کیپ آن پروڈیوسنگ دا کانٹینٹ دیٹ یو لو ٹو پروڈیوس؟ اس کا جو سمپل سوال ہے نہیں, بڑا آسان ہے کیا ویسے. حمزہ بھائی کے ساتھ لاسٹ ٹائم میں بات کر رہا تھا, اینڈ ہی سیڈ لائک اٹ گیٹس ویری لونلی, اٹ گیٹس ویری فرسٹ. اٹ ڈپینڈس آن یو کہ آپ کیا کرتے ہو. مطلب میرا یہ ہے کہ میں نے آپ کو جیسا پہلے بھی بتایا کہ میرا یہ ہے کہ میں شام کو باہر نکلتا ہوں, روزانہ ایک عادت ہے میری. میں دوستوں کے ساتھ اٹھتا ہوں, بیٹھتا ہوں. میرا مین مقصد یہ ہے کہ یار میں بالکل ہی اس چیز میں نہ ہو جاؤں. میری سوشل ایک زندگی ہے, ٹھیک ہے, اس کے مطلب سوشل میڈیا کے باہر بھی میری ایک زندگی ہے, ٹھیک ہے, جس کو میں زیادہ تر دکھاتا نہیں ہوتا, کیونکہ میں جب بھی گھر سے باہر ہوتا ہوں نا تو میں جو فون ہے وہ نہ ہونے کے برابر یوز کر رہا ہوتا ہوں. تو میں یوز نہیں کر رہا ہوتا فون, کہیں نہ کہیں پڑا ہوتا ہے بس. ٹھیک ہے یار, فون میں پورا دن گھر میں یہی کرتا رہتا ہوں, تو میں نے فون میں نہیں گھسنا, ٹھیک ہے. یو انجوائے دیٹ مومنٹ. ہاں میرا زیادہ تر, اگر آپ مجھے جو مجھے فالو کر رہے ہیں کافی عرصے, ان کو پتہ ہے کہ یار میں یہ نہیں بتاتا میں کیا کھا رہا ہوں, کہاں کھا رہا ہوں, کہاں بیٹھا ہوں, کیا کر رہا ہوں. یہ میری عادت ہی نہیں ہے, کیونکہ میں فون یوز ہی نہیں کرتا باہر. تو مجھے یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے فون یوز کرنا ہے, میں نے اسٹوری لگانی تھی. جو لوگ زیادہ کرتے ہیں نا کہ یار پتہ لگے کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں, تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ تھوڑا اچھا گرو کرتے ہو گرو, کیونکہ آڈینس ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے روز بیٹھ کے, اچھا یہ ادھر بیٹھا ہوا ہے, وہ اچھا یہ ادھر جا رہا ہے, اچھا یہ ادھر کر رہا ہے. تو آڈینس کو تھوڑا گھسنا ہے آپ کی زندگی میں کہ آپ کیا کرتے ہو. ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے. ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے. تیمور اگر صبح اٹھتا ہے, ویڈیوز تو بناتا ہے, لیکن اس کے علاوہ یہ کدھر ہوتا ہے. یس, بیکاز پیپل وڈ, کیوں مجھے اس طرح ڈی ایمز آتے ہیں, کویسچنز آتے ہیں نا, تو مجھے اس طرح ریئلائز ہوتا ہے کہ یار اچھا لوگ کیوں مطلب اسٹوریز روز کی ڈالتے ہیں, روز کی اپڈیٹ دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا. اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آڈینس کو دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار جب آپ یہ چیز کرتے ہو نا تو آپ ایکسٹرا کر دیتے ہو, تو اس میں آپ کی پرائیویسی کا ڈر ہوتا ہے. بیکاز وہ لوگوں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار تیمور بھائی یہ دیکھو, یہ میں اسٹوریاں دیکھ رہا ہوں کانسٹنٹلی, یہ تو اس جگہ پہ بیٹھے ہیں, یہ تو آتے ہیں. دیکھو میں اگر کسی کی اسٹوری بھی ڈالتا ہوں نا تو میں گھر جا کر ڈالتا ہوں, ویڈیو بنا لیتا ہوں, لیکن اپلوڈ میں گھر جا کے کرتا ہوں. تو ٹو کیپ اے بیلنس بٹوین لائک, بیکاز آپ اس کو ایک کریئر لے کر چل رہے ہو ورسز دس از لائک یور فرینڈس ٹائم, یور انٹرٹیننگ ٹائم, یور ریفریشنگ ٹائم, تو یو ڈونٹ مکس دیٹ اپ. اور روزانہ بھی ڈالو گے تو وہ تھوڑا سا ایک وہ ہوتا ہے نا, جو اگر کسی کی کیوریوسٹی بھی ہوتی ہے. دیکھیں آلریڈی میرے دماغ میں ایک چیز ہوتی ہے کہ میں نے کانٹینٹ پروڈیوس کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور باہر جا کر بھی آپ کے دماغ میں یہی ہوگا میں نے اسٹوری پوسٹ کرنی ہے, تو آپ اس درمیان جی کدھر رہے ہو. اوکے, ٹو کٹ اٹ ڈاؤن, ٹیل می لائک ہاؤ اے ڈے ان یور ایوریج ڈے, ایک ایوریج دن آپ کی زندگی میں کیسا گزرتا ہے, اف یو کین بریک اٹ ڈاؤن فار می. ایوریج ٹائم میرا گزرتا ہے کہ میں اگر صبح اٹھ کے میں 12-1 بجے اٹھا. 12-1 بجے میری روٹین خراب ہوئی ہوئی ہے کافی عرصے سے. آپ یہ سمجھ لیں کہ کووڈ کے بعد میری روٹین ٹھیک ہی نہیں, لوگوں کی ٹھیک ہوگی, میری نہیں ٹھیک ہوئی. تو 12-1 بجے میں اٹھا, ٹھیک ہے, تو میں ناشتہ کیا. ناشتہ میں بہت اب لوگ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ تیموری بھائی ناشتے میں کھاتے کیا ہیں, کیا وہ گولڈ والا اسٹیک کھاتے ہیں, کیا کھاتے ہیں؟ بڑا میں کچھ نہیں کھاتا. میں مینلی جو میرا ناشتہ ہوگا نا, اگر میں تھوڑی ڈائٹ فالو کر رہا ہوں, اگر میں جم جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, ہاں, اگر میں مہینے ڈیڑھ کے لیے اگر مجھے جوش چڑھا جم جانے کا, ٹھیک ہے, تو میں اس پہ پھر میں کروں گا کہ چلو بریڈ کر لی, ساتھ انڈا کر لیا, ٹھیک ہے, کوئی ملک شیک کر لیا, یہ میرا ناشتہ ہوگا. اگر میں نئی ڈائٹ فالو کر رہا ہوں تو میں پراٹھا کھاتا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ میں بچپن سے ہی ناشتے میں پراٹھے کھاتا آیا ہوں. پنجابی ہیں نا گجرات کے, تو ہم بڑے شوق سے پراٹھے کھاتے ہیں.
گھر, اور میرا ناشتہ گھر ہوتا ہے, میں ناشتے کے بغیر گھر سے نہیں نکلتا, ٹھیک ہے. میں جتنا بھی لیٹ ہو رہا ہوں نا, میں ناشتہ کر کے ہی نکلتا ہوں, میری ایک عادت ہے ناشتے کی. اس کے بعد میں بیٹھا, میں نے پھر میں چائے پیتا ہوں کوئی بہت ہی آرام سے. اچھا. ہاں, چائے کو میں مطلب پورا انجوائے کرتا ہوں کہ مجھے یہ نہیں سوچنا کہ میں نے بھی کہیں جانا ہے, یہ نہیں سوچنا کہ میں نے کہیں کوئی کام کرنا ہے. تو میں 10 سے 15 منٹ چائے کے الگ کرتا ہوں, جس میں میں صرف اور صرف آرام سکون سے چائے پیتا ہوں. ٹھیک ہے. دیکھو یار, اگر لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ کس طرح لائف ہوتی ہوگی, تو یہ واقعی ایک قسم کی ایک لائف ہے. دیکھو خوب سکون سے مزے لے کر چائے پیتے ہو. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے, چائے کو سکون سے پینا. ہاں, کیونکہ میں چائے کا بہت شوقین ہوں. ٹھیک ہے, میں چائے نہیں چھوڑ سکتا, اور صبح تو بالکل نہیں چھوڑ سکتا نا. کوئی فائدہ ویسے آپ کو چائے کا بھی, اگر آپ چائے نہ پیو کسی دن؟ میرے سر میں درد ہوتا ہے یار, یہ بہت. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ابھی تک اٹھا ہی نہیں ہوں, میں ابھی بھی سو رہا ہوں. میں صرف ایک جو ہے نا چلتا پھرتا گوشت کا ایک لوتھڑا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو چائے کو نا آپ نے بڑے سکون سے پینا ہے. اوکے, ٹھیک ہے, آرام سکون سے, کہ مطلب آپ کے دماغ میں کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہ ہو. کوئی آپ کو فون نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, آپ نے اٹھ کے مطلب, میں گھر والوں کو پتا ہے کہ یار چائے کے ٹائم پہ نا اس کو کوئی کام نہیں کہنا. میں ٹینشن میں آ جاتا ہوں, میں ٹینشن میں آ جاتا ہوں, یار میں چائے پی رہا تھا, آپ نے میرے دماغ میں کیا چیز ڈال دی ہے یار. اب مجھے جو ہے نا, مجھے لوگ تو موبائل یوز کرتے ہوئے اور یار وہ کر دو یہ کر دو, اور چائے بھی پی رہے ہوتے ہیں اور کام نپٹا رہے ہوتے ہیں. کام نہیں ہوگا اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ چائے ہوگی. ابھی تک ہمارے یہ جو ہیں تیمور بھائی سینچری پلس گیسٹ ہیں, ابھی تک کسی نے چائے پینے کو اس طریقے سے ڈسکرائب نہیں کیا. سر, چائے پینا زندگی کا نا ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. یہ صرف آپ چائے پیتے ہیں ویسے؟ یار مل جائے تو پی لیتا ہوں. نہیں پیتے نا. نہیں پیتے نا. آپ یہ کر رہے ہیں کہ بس جس طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ پانی کی ضرورت ہے, لیکن یہ میں کہ چل پی لیا تو پی لیا, یہ چائے نہیں ہوتی. لیکن یہ ہے کہ ہمارے بائی دا وے جو آفس میں ہمارے شیف ہیں نا, وہ تو خیر ابھی گھر گئے ہیں, لیکن وہ جو چائے بناتے ہیں نا بالکل کوئٹہ والی کڑک چائے, اوئے ہوئے, اس کے پینے کا الگ مزہ آتا ہے. جب وہ نہیں ہوتے ہیں کوئی اور, اب گھر میں جو شیف ہے وہ جب بناتے ہیں ان کی چائے کا مزہ نہیں آتا نا. میں پیتا ہوں صحیح کڑک دیسی چائے. تو میں جب انگلینڈ میں تھا نا, تو میں نے 3 مہینے KFC میں کام کیا تھا. ٹھیک ہے, تو جو مینیجر تھا نا وہ جیلم کا تھا, بڑا اچھا دوست, میری دوستی ہوئی تھی. تو میں نے نا KFC کے اندر بھی پراپر دیسی بنانے کا ایک ٹوٹکا نکالا ہوا تھا کہ میں نے پراپر اس کو ابالنا ہے. ٹھیک ہے, کڑک کرنا ہے اس کو نا. تو ان کا ایک اوون تھا جس میں وہ کیا نام ہے, وہ نا کچھ چیز گرم کرتے تھے. تو میں اوون کے باہر کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوتا تھا کہ جو ہی زیادہ گرم ہوئی کھول دیتا تھا, پھر اس کو باہر نکالتا تھا, پھر اس کو اندر ڈال کے دوبارہ کرتا تھا. تو پراپر 2-3 بار نا کڑک چائے کے لیے نا میں بڑی چیزیں کی ہیں. لیکن چائے کے دوران آپ کو پتا ہے, پھر چائے کے لیے میں نے ایک ٹائم, تو آپ چائے کو ایک بالکل نشے کی طرح اور ایک ایڈکشن کی طرح اور ایک بھرپور مزہ دینے والی چیز کی طرح تصور کرتے ہیں کہ مزہ دینے والی چیز ہے وہ. یار میرے دماغ میں بہت وہ آیا, یہ اس کو بیپ کر دینا. آپ اس کو اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں جس طرح orgasm نہیں ہوتا, یہ بیپ کر دینا, اس طرح لوگ اس سے مزہ نہیں لیتے. تو چائے جو پیتا ہے نا صحیح, میں تو بہت پیتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا نا, میں نے ٹائم ہی الگ ہوتا ہے چائے کا, جس میں کچھ سوچتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے, اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یار کیا سوچ رہا ہے. ٹھیک ہے, میں بیٹھا ہوتا ہوں نا, کیا سوچ رہا ہے, میں نے کچھ نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یار وہ سوچ رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن بتانا نہیں چاہ رہا. میں واقعی کچھ نہیں سوچ رہا ہوتا. بالکل. ہاں, میں کر سکتا ہوں, یہ میری ایک اسکل ہے کہ میں بیٹھا کچھ نہیں سوچ رہا for a period of time, little ہاں مطلب میں خود سوچتا ہوں نا کہ اچھا ہاں کیا کہہ رہا تھا. تو مجھے واقعی تھوڑا فیل ہوتا کہ یار میں اس ٹائم پہ نا کچھ نہیں سوچ رہا تھا, قسم سے. اور یہ جو چائے اور سامنے بیٹھا ہوا بندہ وہ یقین نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے کہ یار یہ سوچ رہا تھا, کچھ سیریس سوچ رہا تھا, کچھ پرسنل سوچ رہا تھا, یہ بتانا نہیں چاہ رہا. نہیں رہا ہے. میں کہتا ہوں میں واقعی کچھ نہیں سوچ رہا تھا میرے بھائی.
اور میں یہ کر سکتا ہوں اور میں کس طرح کر سکتا ہوں مجھے نہیں پتا. میرے خیال میں مرد یہ کام کر سکتے ہیں. ہاں عورتیں نہیں کر سکتی. عورتیں عام طور پہ نہیں سوچتی. عورتیں نا وہ کہیں گی یار واقعی یہ مجھے کچھ بتانا نہیں چاہ رہا. بھائی ہم کر سکتے ہیں. ہاں وی کین ڈو اٹ. اور چائے کیا ہے, بس دن میں ایک کپ پی لی. اکثر میں چائے دیکھ رہا ہوں نا تو میں اسے دیکھ رہا ہوتا ہوں, میں گھونٹ بتاتا ہوں میں چائے. اکثر وہ میں سوچتا ہوں کہ یار اس مومنٹ میں نے کچھ نہیں کیا, کچھ نہیں سوچا. 15 منٹ صرف اور صرف چائے کے نام. That's it. ہاں اس ٹائم میں مجھے کوئی بھی نہیں کہتا کہ یار اٹھ کے یہ کام کرنا ہے. نہیں اور یہ اگر میں نے کوئی کام کرنا بھی ہو نا, میں اٹھوں گا نا تو میں جلدی سے وہ کام کر کے واپس آؤں گا تاکہ میں پھر آگے ناشتہ کروں اور چائے پیوں. تو یہ جو چائے پینے کا مزہ ہے یہ گھر میں زیادہ اور دوستوں کے ساتھ آتا ہے, یا جب آپ ڈرامے کے شوٹ پہ جاتے ہیں جب ہنسن پسند ہو رہی ہے اس ٹائم نہیں مزہ آتا. صبح کی چائے گھر میں بیٹھ کے جو سکون سے ہے نا, آج کل تو زیادہ مزہ آتا ہے دھوپ سردی دھوپ میں باہر نکل کے آرام سے, دھوپ بھی سینکھے بندہ. اور جو ہے ہم نے گرمیوں کو بھی چائے نہیں چھوڑی. ہاں پسینے نکل رہے چائے پی رہے تھے. میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ یار یہ میں مزدوری سی کی ہے, یہ پسینہ نکل رہا ہے بندہ چائے پی رہا ہے. اس طرح کی انجوائمنٹ شاید نہ آئی ہو. ہاں لیکن چائے کا پتہ نہیں کیا کہ پی لیتے ہیں, مل جائے تو بس پینی تو ہے. اور کافی اس کے اگینسٹ ڈو یو؟ نہیں کافی بالکل بھی نہیں. ہاں نہیں, وہ اگر ایویں بندے نے ایویں مطلب کہیں بیٹھا ہو, کوئی ایفیشنسی مارنی ہوگی, یار نہیں میں آج کافی پیوں گا, ٹھیک ہے, پیتا پوری زندگی چائے ہی ہو شاید, نہیں آج میں نے کیپچینو پینی ہے. بھائی نہیں پینی کڑوی چیز یار, زہر کی طرح ہوتی ہے. اور ویسے بھی جو لوگ چائے کے شوقین ہوتے ہیں نا, ان کو ویسے بھی کافی کا ٹیسٹ سم ہاؤ سمجھ میں نہیں آتا. مجھے تو بالکل نہیں آتا. وہ صحیح ہے, آپ ایک اچھے ایفیشینٹ انوائرمنٹ میں بیٹھے ہیں, بس جسٹ فار دا سیک آف پینا ہے تو پی لی, ادروائز وہ مزہ نہیں آتا. مزہ نہیں آتا کہ مطلب مجھے ایسے کہ یار کافی پی لی ہے, اچھا اب بتاؤ چائے کب پینی ہے. یہ سین ہو جاتا ہے. ہاں اچھا, بیفور وی ریپ دس تھنگ آپ بتا رہے تھے کہ آپ تھوڑا سا ایک کشمکش میں ہیں, ایکٹنگ ورسز جو آپ کی یہ جرنی ہے. تو کشمکش میں کیوں؟ پہلے کیونکہ تھوڑی سوچ بدل دی ہے. نہیں سوچ تو, یا پیسے زیادہ ہیں, کنٹینٹ کریشن میں پیسے تو ہیں, ٹھیک ہے, یہ زیادہ پیسے ہیں ورسز ڈرامہ اور فلم کے زیادہ, کیونکہ ہم نے زیادہ ہیں. ہم نے سوچنا اس طرح ہوتا ہے کہ مطلب میں اس طرح سوچ رہا ہوں کہ یار ڈرامہ انڈسٹری آہستہ آہستہ بند ہو رہی ہے, ختم ہو رہی ہے. لوگوں نے دیکھنا کم کر دیا اس کو, ٹھیک ہے. لوگ کنٹینٹ کریشن کی طرف آ رہے ہیں, شارٹ فلمس کی طرف آ رہے ہیں, اپنا کنٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں, کیونکہ کیمرہ سب کے پاس ہیں, مائک سب کے پاس ہے, تو وہ کر سکتے ہیں. تو لوگ اپنا کنٹینٹ کر رہے ہیں کیونکہ اس میں ان کو کہیں سے انسٹرکشن نہیں مل رہی, ٹھیک ہے. آپ کو ڈائریکشن کسی کے ساتھ آپ کام کر رہے ہو نا, کہ تو اگر آپ کے اوپر وہ ہے کہ آپ کو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے یہی چیز فالو کرنی ہے, آپ اپنا کنٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہو, آپ کا جو اندر کا ایک آرٹسٹ ہے, کنٹینٹ کریٹر ہے, وہ باہر ابھر کے باہر نکل رہا ہے کہ یار یہ چیز کرتے ہیں, اس جگہ پہ یہ کٹ لگاتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب فیوچر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈرامہ انڈسٹری کا اتنا نہیں ہے. بٹ یو آر ویری انٹرسٹیڈ اینڈ ویری مچ انٹو لائک ایکٹنگ ایز ویل. تو یہ تو آپ ایک ڈوبتی ہوئی کشتی کے سواری کا شوق پال رہے ہو کہ یار میں سوچ رہا ہوں. لیکن میں پھر کبھی بار یہ سوچتا ہوں کہ یار میری زندگی تک تو ڈرامہ انڈسٹری کہیں نہیں جا رہی. یو نیور نو یار. دیکھو ہم آج سے اگر آپ نا صرف 10-15 سال پہلے چلے جاؤ, مجھے تو بالکل کل کی بات لگتی ہے. آپ کو یاد ہے جب ہم اسکول میں ہوا کرتے تھے تو انٹرنیٹ کی اسپیڈ کیا تھی بالکل, اور پروسیسرز کیا تھے یار. صحیح ہے, کتنی جلدی سے ایوالو ہوا ہے, ضروری نہیں ہے, پتہ ہی نہیں چلا. ضروری نیٹ فلکس آیا, دجیاں اڑ گئی جو سینماز تھے یا جو ٹی وی تھا, چیزیں صحیح ہے. ٹی وی پہ پھر بھی نیٹ فلکس لوگ کریں, لیکن جو ادر دین دیٹ جو چینلز ہیں, جو اگر آپ انڈین موویز دیکھتے ہو فار ایگزامپل, کیبل لگا کر آپ دیکھا کرتے تھے, یا وہ ڈش ہوتا تھا کہ زی سینما پہ دیکھ رہے ہو, یا اسٹار موویز وغیرہ جو چینل, کون دیکھتا ہے اب؟ ایوری تھنگ از اویلیبل آن نیٹ فلکس. تو یو کین ناٹ سے کہ یار ہماری زندگی جب تک ہے اس وقت تک تو ٹی وی ہے. یو نیور نو. آج کل دیکھیں اگر ٹی وی کی بات کرتے ہیں نا, تو ٹی وی میں جو کنٹینٹ پروڈیوس ہو رہا ہے نا وہ ڈیڈ ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹی وی ڈیڈ ہو جائے گا, جو چیز پروڈیوس ہو رہی ہے نا وہ میرے خیال سے ڈیڈ ہو جائے گی, کیونکہ ان کی جو مینلی آڈینس ہے وہ آنٹیوں کی ہے, ٹھیک ہے, جو 35 سال سے زیادہ ہے نا. ایسی بات ہے. مجھے یاد نہیں پڑتا لاسٹ ٹائم میں نے ٹی وی پہ کوئی سیزن کب دیکھا تھا. اگر مجھے کوئی پاکستانی بھی
کوئی بھی مطلب کہ اگر مینلی میں جو بات کر رہا ہوں نا, جو ڈرامے پاکستان میں پروڈیوس ہو رہے ہیں ان کی مین آڈینس جو ہے نا وہ آنٹیاں ہیں, ٹھیک ہے, جو سیدھی سی بات ہے جو سارے مانتے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو نئی آنٹیاں بن رہی ہیں نا وہ نیٹ فلکس والی آنٹی ہیں. ہاں, بیکاز دے آر لائک دی جین زیز اور جین جب تک اگر کانٹینٹ چینج نہیں کیا نا تو وہ آنٹیاں پکی نیٹ فلکس پہ چلی جائیں گی پھر. ہاں, اور نیٹ فلکس کا کانٹینٹ بھی بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے نا, ہر طرح کا اپنی مرضی کا کانٹینٹ دیکھو یار, جس نے جو دیکھنا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری جو ٹی وی انڈسٹری ہے یا میڈیا انڈسٹری ہے خود کو اپ گریڈ کر رہی ہے ود دا پیسج آف ٹائم ٹو دا ٹائم؟ سلو کر رہی ہے لیکن کر رہی ہے. ہاں, اس میں بھی مولا جٹ آئی ہے, جوائے لینڈ آئی ہے, یہ موویز آئی ہیں ڈفرینٹ کانسیپٹس پہ آئی ہیں. تو میں نے دیکھی تو دونوں نہیں ہیں, مطلب مجھے نہیں پتا دیکھی ہے. اٹ واز میں نے دیکھنی ہے, میں نے کافی عرصے دیکھنی ہے, لیکن بس وہ سینما نہیں جایا جاتا یار. میں نے پاکستان کی بہت کم ہی موویز دیکھی ہیں اور میں نے وہی کہ تعریف بہت سنی ہے. وہ جو انہوں نے پروڈکشن پہ خرچہ کیا ہے, جو سینیمیٹکس پہ کیا ہے, جو ویژول افیکٹس پہ کیا ہے نا, تو بالکل آپ کو لگے کوئی بالی ووڈ کی نہیں ہالی ووڈ کی مووی ہے. اچھا, بہت نیکسٹ لیول کی. جوائے لینڈ میں نے نہیں دیکھی ابھی, کرٹیسزم کافی سنا ہے فرام رائٹ اینڈ لیفٹ, اور آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دا مووی اور ریویو بھی نہیں پڑھے, بٹ وائی ناٹ ہیو اے لک کہ کیا ہے مووی میں کہ جس کی وجہ سے وہ اتنا جو ہے. اب مینلی دیکھی بھی اس لیے وہ مووی جا رہی ہے کہ اس کی ہائپ کریٹ ہوئی ہے کہ یار اس میں ہے کیا, ہم دیکھیں تو صحیح. تو لوگ زیادہ تر جو ہے نا وہ ہیں کہ یار دیکھیں تو صحیح. دونوں پارٹیاں جو ہے نا کنٹروورشل ریویوز آ رہے ہیں دونوں پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ یار دیکھیں تو صحیح اس میں ہے کیا, اس کی بات دیکھیں. اور ہوتا بھی یہی ہے جس کے بارے میں لیفٹ رائٹ دونوں بات کر رہے ہو تو ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے نا. اب اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کسی بچے کو کہو کہ یار اس روم میں نہیں جانا, کیوں نہیں جانا, یہ انسان کی فطرت ہے نا. تو سیم لائک ود دس مووی ایز ویل کہ دیکھیں یار اس میں ہے کیا. سو ٹائم ول ٹیل, آئی ول ناٹ کامنٹ اینی تھنگ. ویسے ایسا نہ ہو کہ کینسل ہو جائیں, اگر کینسل کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. اچھا, کیا ہم یہ بات کر سکتے ہیں ریپ اپ کرنے سے پہلے کہ کانٹینٹ کریٹرس کو اگر وہ ایز اے کریئر اس کو لینا چاہ رہے ہیں تو کس قسم کے کانٹینٹ سے اجتناب کریں, تاکہ جب برانڈز آپ کو اپروچ کریں ان ٹرمز فار دیئر برانڈنگ, اور جب آپ کے پیٹ پالنے کی بات آئے, پیسوں کی بات آئے, تو آپ بیڈ الفاظ سے یا بیڈ بکس میں نہ ہو. تو میرے خیال میں کوئی بھی چیز ہو نا جو کنٹروورسی کریٹ کرتی ہے اس سے آپ کو بچنا چاہیے, کیونکہ لوگ آپ سے آپ کا اوپینین مانگیں گے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اوپینین لیتے ساتھ ہی وہ کہیں گے کہ یار یہ اوپینین تیرا کیوں ہے, تیرا میرے والا اوپینین کیوں نہیں ہے. مطلب وہ آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ اوپینین دو, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا اوپینین ہمارا اوپینین ہمارے والا اوپینین ہونا چاہیے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے. تو ہر کنٹروورسی پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک دو گروپس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, دو گروپس بنے ہوتے ہیں کہ یار ایک یہ چاہ رہا ہے, ایک یہ کرتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کسی کے بھی حق میں کوئی اگر آپ نیوٹرل بھی بات کر دو گے نا, آدھے کہیں گے کہ یار تو نے ہمارے خلاف کی بات کی, آدھے کہیں گے, تو آپ کی آڈینس آٹومیٹکلی ایک نیگیٹو آڈینس کریٹ ہو جاتی ہے آپ کے اگینسٹ, ٹھیک ہے. ایک فالوور ایک گروپ بن جائے, وہ ہوتا ہے جو آپ کے اگینسٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ نے وہ والی بات نہیں کی جو وہ چاہتے تھے. بٹ وہ تو کسی بھی جانرا کسی بھی جانرے پہ کریٹ ہو سکتی ہے. تو اب میں ہر ایک کو پرٹیکولر یہ نہیں کہوں گا کہ یار آپ کو یہ نہیں کرنا, میں یہ کہوں گا کہ یار کنٹروورسی سے بچو, کنٹروورسیز پہ بات اتنی نہ کرو, کیونکہ پہلی بات کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ معاملہ ہوا کیا ہے. اگر ایک چیز آپ کے سامنے سوشل میڈیا پہ آئی ہے نا, ٹھیک ہے, اس کو 4 دن کا ٹائم دے دیں نا آپ, تو وہ ڈفرینٹ ہی چیز بن چکی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا, اچھا یار یہ تو یہ تھا, اس کے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں اینگل نکل آتے ہیں, تو بندہ کہتا ہے اب اس پہ کیا بات کرے یار. کوئی اسپیسیفک ٹاپک اگر آپ بتانا چاہیں کہ اس پہ بات نہ کریں, if you feel comfortable, if you not, I will not ask the particular the topics کہ کون سی ایسی چیز ہیں. اب دیکھو مینلی جو یہ آئی فون ہے, اب آئی فون لورز کے سامنے اگر میں اس پروڈکٹ کی برائی کروں گا نا تو میں کینسل ہو جاؤں گا, مجھے کرٹیسزم سننے کو ملے گا. سیم گوز ود دا اینڈرائڈ فون, صحیح ہے, کیونکہ سیم گوز فار ٹویوٹا کارز اینڈ ہونڈا کارز اینڈ سیم گوز فار ایوری تھنگ, کیمرا اکوپمنٹ. کوئی خاص ٹاپکس ہیں جس سے اجتناب یار میں جو سب سے زیادہ ٹاپک سے اجتناب کرتا ہوں نا, وہ ہے اسلامک ٹاپک, ٹھیک ہے. میں نہیں بولتا اس کے بارے میں, کیوں؟ سب سے پہلے تو مجھے ہی اتنا علم نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی چیز کر رہا ہے تو مجھے اس کا پتہ ہی نہیں ہے اتنا خاص, ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یار میرے خیال میں
نہ ہی بات کی جائے، کیونکہ یہ نہ میں غلط کر دوں. صحیح بات ہے بالکل. If you are not an expert, تو میں اگر ایکسپرٹ نہیں ہوں تو میں غلطی کر سکتا ہوں نا. اور آپ یہ ایسا ٹاپک ہے جس پہ اب غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے. ٹرو. تو آپ ایک چیز غلط کیوں بول رہے ہو جب آپ کو اس کی چیز کا پتہ ہی نہیں. جب آپ کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو آپ چپ ہی رہو. ہاں یہ ایک بہت بڑی میتھ ہے کہ اگر سوشل میڈیا پہ آپ کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے نا تو ایک لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ کا پتہ ہونا چاہیے. دیٹس ناٹ ٹرو. اگر میں میرے کوئی فالوورز ہیں، زیادہ فالوورز ہیں، تو میں یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ مجھے ہر چیز کا پتہ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو میں بول کیوں رہا ہوں. میں بولتا ہی نہیں ہوں. ہاں اٹ ڈیپینڈس. لوگ ہوتے ہیں کریٹرز بہت سے ایسے ہوں گے جو ہر چیز کے بارے میں بولیں گے. بھائی آپ کو نہیں پتا تو نہ بولو. جب بعد میں سوری بولنا ہے، جب بعد میں اپولوجائز کر رہے ہیں تو نہ بولو یار. اور سیم گوز لائک اگر کامیڈی ایک نیش ہے اور آپ 5-6 ٹاپکس پر کانٹینٹ بناتے ہو تو یو آر ایکسپرٹ ان دیٹ. یس صحیح ہے. میں وہ اگر بہت بھی چاہوں وہ نہیں کر سکتا بیکاز آپ ایک چیز 5-6 ٹاپک جو سال بھر سے اس پر ڈیلی کر رہے ہو، اسکرپٹنگ کر رہے ہو، امپرووائزیشن کر رہے ہو، سوچ رہے ہو، آبزرو کر رہے ہو. آئی ایم ناٹ ایز گڈ ایٹ دیٹ. تو تب بھی میں اپنے ایکسپیرینس کے لحاظ سے بتاؤں گا. ٹرو. یار یہ میرا ایکسپیرینس تھا، آگے آپ کی مرضی ہے. ہاں تو اگر آپ پولیٹیکل کانٹینٹ بنا رہے ہو، جس طرح پولیٹیکل یوٹیوبرز ہیں جو کہ بناتے ہیں، دے ہیو ایکسپیرینس آف ایئرز آف ٹائم انٹو دیٹ، تو وہ بہتر بول سکتے ہیں. یس میں نہیں بول سکتا پالیٹکس کے اوپر جب کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. اگر تو ایک کانٹینٹ کریٹر جو ہے آپ سمجھ لو کہ ایکسپرٹ ہوتا ہے اپنی کیٹیگری میں، وہ اسی پر بات کر سکتا ہے. واٹ آر سم آف یور اپ کمنگ پروجیکٹس دیٹ پیپل آر ایکسپیکٹنگ فرام یو یا وی کین ایکسپیکٹ فرام یو؟ کیا آ رہا ہے ان ٹرمز آف سوشل میڈیا؟ ان ٹرمز آف سوشل میڈیا پہ شاید جو ہے نا میرے کانٹینٹ میں ایک چینج نظر آئے. کس قسم کا؟ سیریس پھر واپس سیریس ہو رہے ہو؟ سیریس نہیں، کانٹینٹ فنی ہوگا لیکن اس کی پروڈکشن، اس میں کولیبریشن آپ کو نظر آئے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ میں سوچ رہا ہوں ابھی نا کہ میں ایز اے گروپ کچھ ویڈیوز بناؤں. ٹھیک ہے، تو ابھی میں اس چیز پہ تھنکنگ چل رہی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ نظر آئے گا. اور دوسرا اگر آپ ٹی وی کے لحاظ سے بات کریں، ایک دوسرا ڈرامہ تھا جو مجھے آفر ہوا تھا لیکن اس پہ بات نہیں بنی. تو میوچلی جو ہے نا ہم نے ایک چیز ختم کر دی ہے. تو مے بی اس میں you never know کہ کوئی اور ڈرامے بھی. well thank you very much تیموری for your time. those like جو لوگ آپ سے get in touch ہونا چاہتے ہیں, where you are the most active, where people can Instagram. فیس بک پہ میسیجز نہیں پڑھتا. ہاں انسٹاگرام پہ پڑھتے ہیں. انسٹاگرام پہ پڑھتا ہوں میں ڈی ایمز. awesome, thank you very much تیموری for your time. it was amazing fun. اور again میں تیمور بھائی کے جو فیس بک ہے, جو ٹک ٹاک ہے, جو انسٹاگرام ہے, اور انسٹاگرام پر بائی دا وے وہ دا موسٹ ایکٹیو ہوتے ہیں, اور ان کے سارے سوشل جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. go and check it out. thank you and I will see you in the next one. اللہ حافظ.